کرنے. اچھا ایک دفعہ کنفرم کرتے ہیں آن لائن والے حضرات اگر آواز آ رہی ہے میری اب تو. بالکل آ رہی ہے. سوری یار وہ انٹرنیٹ کا کوئی ایشو تھا تو چلیں پوچھ لیں. کوئی اور کوشچنس کسی کے ہیں تو پوچھیں. جی جی بالکل. نہیں اینڈرائڈ بیس کے اوپر نہیں ہم اتنا کرتے اس کو کام. میں آپ کو یہ بتاؤں گا چیزیں. ہم نے زیادہ تر ویب اپلیکیشنس کو دیکھنا. ویب اپلیکیشنس کو نہ ویب سائٹس کو اتنا کریں گے, ویب اپلیکیشنس کو کریں گے. اور سر میں سر کر رہا ہوں اسکرین شیئر, 1 منٹ دے صرف. حامد بھائی میں سٹارٹ کروں اورینٹیشن. وہ ڈاکٹر صاحب نے کب آنا ویسے ہی. ہاں تو میں ابھی پھر اورینٹیشن نہ سٹارٹ کروں تو اورینٹیشن وہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. چلیں سر سٹارٹ کرتے ہیں. اب اورینٹیشن دیتا ہوں میں ڈیو آپس کی. کدھر گئی اورینٹیشن. یہ سب کو ویزیبل ہے. سب کو ویزیبل ہے. اچھا اچھا چلیں ذرا مجھے بتائیں کہ ڈیو آپس کا کس کس کو پتا ہے. جی آفتاب بھائی. اچھا بس ڈیولپمنٹ آپریشن ہے. اچھا آٹومیٹکلی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے آپریشنز ہیں ایسے ہی کچھ نا. چلو بہت شکریہ آفتاب بھائی. جی سر. صحیح ہے صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی ڈیو آپس ہمیں نظر تو یہی آتا ہے کہ دو چیزوں کا مکسچر ہے, ڈیولپمنٹ کا آپریشنس کا. ہم کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیولپمنٹ کے آپریشنس ہے. جس طرح ہم نیٹ ورک کے آپریشنس کرتے ہیں نا, نوس ہوتا ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ نیچے آئی ٹی سپورٹ والے, وہ نیٹ ورک کے آپریشنس کر رہے ہوتے ہیں نا. اس طرح ہم لوگ یہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ کے آپریشنس ہے. ٹھیک ہے تو اس کی ڈیو آپس ٹیم ہوتی ہے ہمارے پاس, وہ ڈیولپمنٹ والوں کے لیے آپریشنس کر رہی ہوتی ہے کوئی پرفارم, وہ جتنے بھی ہیں. اچھا بیسک جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کے آپریشنز ہے. ٹھیک ہے لیکن بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ ایک میتھڈالوجی ہے, ایک کلچر ہے. ڈیو آپس ایز سچ اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو سیکھ لیں گے تو ڈیو آپس آ گیا. نہیں, یہ ایک کلچر ہے. آپ نے ایک کلچر امپلیمنٹ کروانا ہے, انفورس کروانا ہے, چاہے تو اپنی پروڈکٹ کے لیے کریں یا پھر کچھ سروسز پرووائڈ کریں, لیکن آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے کلچر انفورس کرنا ہے. وہ کلچر جو کیا کرے گا, جو کہ ایک سافٹ ویئر کے ڈلیوری پروسیس کو انہینس کرے گا. میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی, سافٹ ویئر ڈلیور کرنا ہے بنا کے فٹافٹ, اور کوالٹی پروڈکٹ. اس میں 3 چیزیں, پرفارمنس, اس کی سیکیورٹی اور اس کی اویلیبلٹی, یہ تینوں چیزیں انفورس کر کے ہم لوگوں نے ڈلیور کرنا ہے کہ اویلیبل رہے گا سر, پرفارمنس خراب نہیں ہوگی اور سیکیورٹی بھی پوری ہے. آپ چاہے ٹیسٹ کر لیں. یہ تینوں چیزیں کرنے کے بعد جب ہم لوگ جلدی ڈلیور کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ کس سے اچیو کرتے ہیں, ڈیو آپس سے. اور یہ جو سائیکل انفینٹی کا یہ چلتا رہتا ہے, بیکاز آج کل جو اپلیکیشنز ہیں وہ بلڈ نہیں ہوتی, ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ ایوالو ہوتی ہیں. میں بھی بات بڑی دفعہ کرتا ہوتا ہوں یہ ڈیو آپس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے. دیکھیں مطلب کیا, بلڈ نہیں ہوتی, ڈیولپ نہیں ہوتی, ایوالو ہوتی ہیں. بیٹھا تو ڈیولپر ہی ہے, بنانے والا ہوتی ڈیولپمنٹ ہی ہے, تو پھر میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایوالو ہوتی ہے. کوئی اپلیکیشن آپ کے پاس, واٹس ایپ کی ایگزامپل لے لیں, لنکڈ ان کی لے لیں, کوئی اپلیکیشن اٹھا کر لا کر مجھے دکھائیں یار, میں اس کو پہ آپ سے یہ کوشچن کروں گا کہ سر 10 سال پہلے اس کے اندر وہ فیچرز تھے جو آج ہیں. کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے. ایون اب میٹا اٹھا لیں, اس کا تو نام ہی بدل گیا, فیس بک کا انہوں نے اس کا نام ہی چینج کر دیا, اور اس میں فیچرز آپ خود دیکھیں, کیا پہلے دن تھے 2004 میں جب یہ آئی تھی؟ نہیں تھے.
تو یہ بلڈ ہوئی ہے, ڈیولپ ہوئی ہے, بنی تو ضرور ہے بٹ ایکچولی یہ ایوالو ہوئی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, چلتی رہے گی اگر اس نے سروائیو کرنا ہے. یہ میرا پوائنٹ گیٹ کر لیں سب کے سب. گیم کی ایگزامپل لیتے ہیں, پب جی ہے, کھیلی ہوگی سب نے, میں نے بڑی کھیلی ہے. اب اس میں آپ کو پتا ہے اگر وہ ایوالو ہونا بند کر دے, ختم, پب جی ختم ہو جائے گی, نہیں چلے گی. اس کا بزنس ہے, یہ ایوالو ہو رہی ہے, نیا سیزن آ رہا ہے, نیا میپ آ رہا ہے, نئی آپ کے پاس اکوپمنٹ آ رہی ہے, گنز آ رہی ہیں, ڈریسز آ رہے ہیں, بڑا کچھ آ رہا ہے. وہ ایوالو کر رہے ہیں بار بار, ڈیولپر بیٹھا ڈیولپ کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ نہیں چھوٹی. تو اگر ڈیولپمنٹ نہیں چھوٹی تو اس کی ڈپلائمنٹ کیسے چھوٹے گی؟ نہ اس کی ٹیسٹنگ ختم ہوگی, وہ چلتی رہے گی. سو اٹ از اے انفینٹ لوپ. آج کل پروڈکٹس ایوالو ہوتی ہیں, تو یاد رکھیے گا جب بھی ایز اے ڈیو آپس آپ کو کوئی کلائنٹ بنتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ کا کام صحیح چلا تو یہ فار ایور ہے. اگر اس نے پروڈکٹ بند نہ کی, چلتا رہے گا یہ کام, کیونکہ اس کے اندر انہوں نے ایولیوشن کرتے رہنے ہیں. نہیں کریں گے تو مارکیٹ سے آؤٹ ہے. آپ کچھ اٹھا لیں, کوئی پروڈکٹ اٹھائیں, آپ دیکھیں کہ یہ بنی, یہ ایوالو نہیں ہوئی, آپ کو نظر آئے گا ختم. نوکیا اس کی سب سے بڑی ایگزامپل تھی. حالانکہ اس کی پروڈکٹ کوئی سافٹ ویئر نہیں تھا, لیکن ایکچولی مرا وہ سافٹ ویئر کی وجہ سے ہی ہے. اس نے جو سافٹ ویئر لایا ایولیوشن, جو اس نے سافٹ ویئر دیا, وہ مارکیٹ میں چلا ہی نہیں. آئی فون نے اور اینڈرائڈ نے مارکیٹ کیپچر کر لی ہوئی تھی, حالانکہ ان سے پہلے اینڈرائڈ جائنٹ تھا, سوری نوکیا جائنٹ تھا, نہیں چل سکا, مارکیٹ سے ہی آؤٹ ہو گیا ٹوٹلی. وہ ایوالو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی آپ آئی فون کا اٹھا لیں, آئی او ایس اٹھا لیں یا اینڈرائڈ اٹھا لیں, ایوالو ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈرائڈ کا نئے سے نیا ورژن آئی جا رہا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتے تھے, ملک شیک اور کٹ کیٹ کا پتہ نہیں کیا کیا ہے نا, ایگزیکٹلی آتے جا رہے ہیں. کیوں آتے جائیں گے؟ ایولیوشن امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں اگر آپ نے سروائیو کرنا تو یہ ایولیوشن ہم انفورس کرتے ہیں ڈیو آپس کے ساتھ. آپ کے سمپل ایچ ڈی ایل سی نہیں چلنے والے یہاں پہ, ٹھیک ہے, واٹر فال ماڈل چلا لیا, اسپائرل چلا لیا, اس سے کام نہیں بننا. آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, ڈیو آپس سے کام بنے گا. تو یاد رکھیے گا یہ انفینٹی لوپ اس وجہ سے ہے, ایولیوشن کی وجہ سے. حالانکہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ جی پہلے میں پلان کروں, بلڈ کروں, پھر ریلیز کروں, پھر اس کو ڈپلوائے کروں, پھر مانیٹر کروں, ٹیسٹ کروں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن میری بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ ایولیوشن ہے جس کی وجہ سے انفینٹی لوپ چلے گا. ٹھیک ہے, اب ڈیو آپس کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, تو یہ کلچر, یہ کوئی ٹول نہیں ہے, کوئی ایپلیکیشن نہیں ہے کہ جس کو کر لیا تو دیٹس اٹ, نہیں. یہ کلچر ہے, یہ کمبینیشن ہوگا ٹیکنیکس کا اور ٹولس کا. اس میں ٹیکنیکس بھی پڑھاؤں گا اور میں ٹولس بھی پڑھاؤں گا. لائک فار ایگزامپل ٹولس میں نے اتنے نام لیے, ابھی کوبرنیٹس کا نام لیا میں نے, ڈاکر کا لیا, اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن ٹیکنیکس کون کون سی؟ کنٹینرائزیشن ٹیکنیک ہے, سمجھ آنی چاہیے کنٹینرائزیشن کیا ہے اصل میں. پھر ڈاکر تو اس کا ایک ٹول ہے نا یار, ڈاکر کے علاوہ بھی تو کنٹینرائزیشن کے ٹولس پڑے ہیں. ڈاکر تو ایک ٹول ہے, ہم ڈاکر 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 کرتے ہیں. حالانکہ ڈاکر نہیں, کنٹینر کرنا چاہیے, بیکاز وہ ایکچوئل چیز ہے جس نے آ کے مارکیٹ کے اندر سے ایولیوشن لے کے آیا. ڈاکر تو صرف ایک وینڈر ہے, بات سمجھ رہے. پھر آرکیسٹریشن, ہم لوگ آرکیسٹریشن کا نام نہیں سنتے, آرکیسٹریشن کیا بلا ہے, لیکن کوبرنیٹس کا نام ہر ایک نے سنا. کوبرنیٹس کیا پرووائڈ کر رہا ہے؟ آرکیسٹریشن پرووائڈ کرتا ہے. آرکیسٹریشن ٹیکنیک ہے, وہ ٹول کیا ہے؟ کوبرنیٹس. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس دونوں بتاؤں گا. پھر ڈپلائمنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں نے کی ہوں گی, لائک بلو گرین ڈپلائمنٹ ہے, ہمارے پاس کینری ہے, پھر اس کے بعد ریکریٹ ہے, اس کے بعد رول آؤٹ ہے. دیر آر نمبر آف دیم. اب کون سی ٹیکنیک صحیح ہے سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے. یہ ہوتی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایک ایپلیکیشن میری چل رہی ہے, فار ایگزامپل میں لیتا ہوں لنکڈ ان چل رہی ہے, میں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے, نیا فیچر ڈالنا ہے, ڈپلائمنٹ کرنی ہے, ڈیولپر نے بنا لی, ٹیسٹ کر لی, کوڈ پرفیکٹ ہے, نیا فیچر آنا اس کے اندر, کیسے کروں ڈپلوائے کہ میری جو ٹریفک آ رہی ہے, میرے جو یوزر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو, اور میرا نیا کوڈ بھی اس کے اندر مرج ہو جائے, نیا فیچر بھی آ جائے. یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر یہ میرے پاس ڈپلائمنٹ ٹیکنیکس آتی ہیں. بلو گرین کیا ہوتی ہے کہ میں لنکڈ ان کو جس میں نے ڈپلائی کیا ہوا ہے اس کا ایک بیک اپ بھی رکھوں. لائک فار ایگزامپل اگر اس مشین پر لنکڈ ان ڈپلائی ہے تو ایک اور مشین رکھوں, اور پھر کیا کروں, میں دوسری والی مشین پہ پہلے اپنا کوڈ اپلائی کروں. اگر یہ اپ ہو گیا
تو پھر میں کیا کرتا ہوں, صرف اپنی ٹریفک کا رخ اس طرف موڑتا ہوں, کیونکہ ڈپلوائے کوڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, ٹریفک کا رخ موڑنے میں اتنا ٹائم نہیں لگنا, اور وہ بھی میں آہستہ آہستہ کرتا ہوں کہ پہلے لوڈ بیلنسنگ کی 50-50, پھر 80, پھر 80-20 کیا, اور پھر پورا 100% ادھر کر دیا. ادھر آ کے یہاں سے میرے نئے فیچر پہ چلنا شروع. اب جو یہ والا سرور تھا میرا, اس کے اوپر نیا کوڈ ڈپلوائے کیا اور اس کو ایز اے بیک اپ رکھ لوں گا. نیکسٹ ٹائم جب ڈپلائمنٹ کروں گا تو پھر کیا کروں گا, پھر ادھر سے رخ ادھر موڑوں گا اور پھر اس کے اوپر ڈپلوائے کر لیں گے. وہاں سمجھ رہے؟ تو یہ میرے پاس بلو گرین ڈپلائمنٹ ہے کہ مجھے 2 سرورز کٹھے چاہیے لیکن کاسٹلی ہے. آپ کو ہمیشہ 2 انوائرمنٹ مینٹین کرنا ہے, ایک نہیں 2 کرنے ہیں پروڈکشن کے لیے, تو کاسٹلی ہے, پیسے پڑیں گے. نہیں یہ کرنا, رول آؤٹ آ جائیں. رول آؤٹ آ جائے. رول آؤٹ کیا کرتا ہے؟ رول آؤٹ یہ کرتا ہے کہ یہ میرا پروڈکشن چل رہا ہے, پروڈکشن مطلب کہ لائیو انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, یہ میرا پروڈکشن چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یار اس پہ ڈائریکٹلی کوڈ نہیں پھینکتے, کیا کرتے ہیں تو یار ایک نیا انوائرمنٹ بناتے ہیں فٹافٹ. وہ نیا بنا آٹومیٹکلی ود ان سیکنڈس, نیا بنا, اور کوبرنیٹس میں تو یہ کام آٹومیٹکلی ہوتا ہے. وہ نیا بنا, اس کے اوپر کوڈ پھینکا, اور اس پہ کیا کی, فٹافٹ ٹریفک کو اس کے اوپر, جب تک یہ پورا چلنے میں نہیں آ گیا, ٹیسٹ کر لیا ہم نے کہ صحیح چل رہا ہے. جب یہ صحیح چل رہا ہے صرف ٹریفک کو ادھر پھینکا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا, یہ آپ ہو گیا. یہ رول آؤٹ ہے, رول آؤٹ اسٹریٹجی, کہ بنتے 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 پھر اس کے اوپر آیا تھا. اور اگر فار ایگزامپل ایک مشین نہیں تھی, کلسٹر تھا, کلسٹر کا سمجھتے ہیں نا, یعنی کہ ایک مشین نہیں تھی, 4-5 مشینیں تھیں, اور 4-5 مشینوں کو ملا کے میں نے اپلیکیشن اس پہ کیا کی ہوئی تھی, ڈپلوائے کی ہوئی تھی. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, اس کے اگینسٹ رول آؤٹ میں کیا کروں گا, وہ 4-5 مشینیں ہی آئیں گی نا, وہ آئیں, ان پہ کوڈ ڈلا, اس کو اپ کیا, اس کو ڈیلیٹ کر دیا, ختم کر دیا. بلو گرین میں ایسا نہیں تھا, سمجھ رہے؟ یہ آپ کے پاس کیا رول آؤٹ, یہ اسٹریٹجی ہے. یہ اسٹریٹجیز میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہ ہم کس طرح سے یہ کام کریں گے, کوبرنیٹس میں کیسے کر سکتے ہیں, کس میں یہ ہوتا ہے کس میں نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ آپریشنس کو کولیبریٹیولی کیا کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, دیکھیں, کولیبوریشن امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی آپریشنز والے بندے ڈیولپرز کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے. ڈیولپر ان سے کہتے تھے کہ یار میرا یہ سافٹ ویئر نہیں چل رہا, یہ اس میں ویژول اسٹوڈیو کر دو, یا میری وی لین میں یہ چینج کر دو, میرا نیٹ نہیں چل رہا, میری اسکرین ٹوٹ گئی. آپریشنز کے ساتھ صرف ڈیولپر کا یہی تعلق تھا, اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا. اب ڈیولپر ایسا نہیں کر سکتا. اب ڈیولپر ڈیوآپس کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ پوچھتا ہے کہ یار میں یہ ویریبل کہاں پہ رکھنا ہے, بیکاز میں بتا رہا ہوں گا, کیونکہ میں ذمہ دار ہوں سیکیورٹی کا, میں نے انکرپشن کرنی ہے. تو ڈیولپر منہ چک کے نہیں لکھ سکتا اپنے ویریبلز اپنے کوڈ میں, میرے سے پوچھے گا مجھے. ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کوئی سیکرٹ مینیجر استعمال کر رہے ہیں, کوئی کی والٹ استعمال کر رہے ہیں, کوئی کانفگ میپ استعمال کر رہے ہیں, کوئی سیکرٹ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کی جو کرٹیکل ویلیوز ہیں اس کو میں نے کہاں سیو کرنا ہے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس کی کاسٹ ڈیسائیڈ ہوگی, اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکے گا. پھر ایسے ہی اٹھا اٹھا کے پی آرز نہیں بھیجتا رہے گا, کوڈ اپنا کمٹ نہیں کرتا رہے گا. میں نے انوائرمنٹ بنائے ہوئے ہیں بھائی. ایٹ دا اینڈ ڈیولپر نے جواب نہیں دینا کہ یار یہ انوائرمنٹ ڈاؤن کیوں ہو گیا, لنکڈ ان میری چل کیوں نہیں رہی. میں نے جواب دینا ہے, میں نے دیکھا انفراسٹرکچر کو, وہ کوڈ ادھر چلا گیا میری نظر کے بغیر, تو میں نے کام صحیح نہیں کیا. ڈیولپر کو میں باؤنڈ کروں گا کہ بھائی آپ نے اگر برانچ بنائی ہے تو یاد رکھیے گا ریلیز برانچ میں آپ کا کوڈ نہ جائے جب تک میرا اپروول نہیں آتا. جب تک میرا اپروول آئے گا پھر آپ کا کوڈ جائے گا, نہیں تو نہیں جائے گا. کیونکہ کیا پتا ہے اس کا کوڈ جائے پروڈکشن ڈاؤن ہو جائے. بات سمجھ رہے؟ اس نے تو ڈیولپمنٹ کری جا رہا ہے. ڈیولپر کا کیا کام ہے, اس کا کام صرف یہ کہ میں نے یہ بنا دیا ہے, بھیجو آگے, میرا کام ختم. ہمارا ایکچوئل میں بزنس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. یہ بات ابھی آپ کو شاید سمجھ نہ آئے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارا ڈائریکٹلی بزنس کے اوپر امپیکٹ ہے بہت زیادہ. بقایا کولیبوریشن میں کام کریں گے ہم ڈیولپرز کے ساتھ. یہ چیز کو ذہن میں رکھیں, صرف ڈیولپرز کے ساتھ نہیں, کیو اے کے ساتھ بھی. دیکھیں ڈیولپر نے کوڈ لکھ دیا, اس کو ٹیسٹ تو کیو اے نے کرنا ہے نا, میں نے تو نہیں نہ کرنا. میں تو ولنریبلٹی اسکیننگ کے کوئی فارمیٹ وغیرہ کے پیکجز اس نے صحیح استعمال کیے ہیں, امیجز صحیح استعمال کیے ہیں, یہ چیز کر سکتا ہوں نا جسٹیفائی. لیکن ایکچوئل میں اس کی فنکشنالٹی کو ٹیسٹ تو کیو اے نے کرنا ہے نا.
लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिंक्डइन का बटन है, अगर वो नहीं चल रहा तो मैं तो सिर्फ ये इन्फोर्स कर सकता हूँ ना कि इसने फॉर्मेट सही था, कोड का सही गया है, कुछ और नहीं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी है कि इसने सही करना था, तो वो तो क्यूए ने करना है, मैंने थोड़ा करना। लेकिन क्यूए को भी ऑटोमेशन चाहिए, क्यूए भी तो नहीं मैनुअल बैठेगा, वो सारे प्रोसेसेस जो उसके होते हैं। अब क्यूए भी दो तरह का है, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, ये जरूरी बातें हैं, आप सबके लिए आपको समझना चाहिए। जब आप क्योंकि टीम्स में जाएंगे ना, तो आप जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ टीम के साथ जब आपका राब्ता होगा, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि यार ये फ्रंट एंड डेवलपर वाला ये इस तरह क्वेश्चन करता होता है, ये ऑटोमेटेड क्यूए वाला इस तरह के करता है, मैनुअल क्यूए वाला इस तरह के करता है। ये सब आपने देखने हैं। अब ऑटोमेटेड वाला आ गया, उसने कहना है कि यार मेरे फ्लोज बनाए हुए थे, वो टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या मैंने टेस्ट करने हैं, क्या करूं? मैं कहूँ यार मैं तेरी पाइपलाइन बना देता हूँ, एक टास्क बना देता हूँ। उसमें वो क्या करेगा, साइप्रस इस्तेमाल करेगा या सेलेनियम इस्तेमाल करेगा, वो जो मर्जी करे। ठीक है, वो उसके टूल्स है, हमारे नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसको पाइपलाइन में कन्फिगर करना आना चाहिए। देखे ना, ऑटोमेशन चलनी है ना, मैं पूरा क्यों ना ऑटोमेट करूं कि एक डेवलपर ने कोई स्पेस भी चेंज की है। अटेंडेंस हो गई यार सबकी, किसी की रह गई हो? सबकी ओके है, जबरदस्त है। अच्छा, तो मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ए टैक्स हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? सिनेरियो बताता हूँ। डेवलपर से कोड लिखा उन्होंने, कोड लिखा, काम किया, सारा कुछ अपना करते रहे करते रहे करते रहे। करने के बाद क्यूए को पकड़ाया। क्यूए ने क्या किया, क्यूए अब देख रहा है, क्यूए देख रहा है उसमें उसके टेस्टिंग खराब निकल आई चीज, वापस डेवलपर को पकड़ाया। महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर उसने दोबारा काम किया, फिर क्यूए को दिया, उसने फिर पकड़ाया टेस्ट करने के बाद। तो गिमिक्स चलती रही। डेवऑप्स में मैंने क्या किया, मैंने कहा यार छोड़ो ये कहानी, पहला एनवायरमेंट डेव का है, दूसरा एनवायरमेंट क्यूए का है। डेव वाला कोड फेंकेगा और क्यूए क्यूए तक जाएगा जब डेव खुद अप्रूवल देगा कि हाँ भी मेरा कोड इतना काबिल है कि क्यूए इसको टेस्ट कर सके। वो कोड आगे जाता है, क्यूए क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली, उसने साइप्रस लगाया, उसको टेस्ट करता है, नहीं भाई कोड नहीं सही, उसी वक्त वापस। ऑटोमेटिकली बंदा भी इंगेज नहीं करना पड़ा, बंदा भी इंगेज नहीं करना पड़ा। तो इस तरह जो महीने बाद मुझे रिस्पॉन्स क्यूए ने देना था, उसी वक्त 5 सेकंड के अंदर अंदर मुझे ऑटोमेटेड टूल्स ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। और ये सारी चीजें फ्लो बनाया किसने? डेवऑप्स ने। काम क्यूए का था, गौर करें, काम, प्रॉब्लम किन की है, रौला किन का है? क्यूए का, डेवलपर के साथ। इसको सॉल्व कौन कर रहे हैं? हम लोग। और ये हम करेंगे। ठीक है, मैं पूरा फ्लो बना देता हूं ना पाइपलाइन का, कि डेवलपर कोड फेंक के आया, ऑटोमेटिकली क्यूए ने सेट की हुई थी साइप्रस वगैरह जो भी, उसने टेस्ट किया, नहीं सही, वापस चला जा, उसको ठीक करेगा। मैं इस तरह से क्या करूंगा, इसको टाइम को इंक्रीज कर लूंगा। फिर मजे की बात, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में हम लोग डिप्लॉयमेंट्स महीनों में या हफ्तों में एक दफा करते थे। आप खुद समझे कि मेरा एक लैपटॉप है, इसके ऊपर प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट चल रही है, चल रही है, मेरा कोड आ रहा है, मैं कोड इसके ऊपर डिप्लॉय करना, मुझे पहले डाउन टाइम लेना है। अपने क्लाइंट को बताया सर आज के दिन ये लैपटॉप अवेलेबल ही नहीं, यानी कि आपकी वेबसाइट अवेलेबल कोई नहीं, मैं डाउन टाइम लेता हूँ और फिर कोड डिप्लॉय करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, बैकअप सेट करता हूँ, फिर उसको अप करता हूँ। टाइम लगता है। और पहले ऐसे ही होता था, आपके पास बिल्ड इंजीनियर्स होते थे, वो क्या करते थे, दिनों के टाइम लेते थे, एक एक दिन, डेढ़ डेढ़ दिन, दो दो दिन आपकी क्या चल रही होती थी, डिप्लॉयमेंट चल रही होती थी। यार आज डिप्लॉयमेंट्स आई हुई हैं, आज दफ्तर ही सोना है। हाँ, हाँ बिल्कुल करते हैं। लेकिन डेवऑप्स में मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन में 4 डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ। मैंने करना क्या, एक पाइपलाइन ही तो चलानी है। उसने तमाम फ्लोस को सेट करते 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 एसओपीस को मैच करते करते उसने डिप्लॉयमेंट कर देनी है। और आपका कोड और आपकी डाउन टाइम भी नहीं आएगा। अब बात समझ रहे हैं? इस तरह से मैं प्रोडक्टिविटी को, डिलीवरी टाइम को क्या कर लूंगा, इनहेंस कर लूंगा। हमारा एट द एंड काम यही है। ठीक है, तो ये डेवऑप्स है। अच्छा, हमें डेवऑप्स पढ़ना क्यों चाहिए? देखें यहाँ पे वो लिखी है मैंने बातें किताबी, कि इसलिए कर लें, इसलिए कर लें। मैं आपको साफ कहता हूँ, डेवऑप्स में फ्यूचर है, बोथ आपके आईटी के लिहाज से भी, कि अच्छा करियर है सारा कुछ, और दूसरा फाइनेंस के लिहाज से भी बेहतरीन है। मैंने पहली बात कर दी थी, फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, आपको
اچھے خاصے اس کے وہ ملتے ہیں، پر آور ریٹس ملتے ہیں. آپ ویسے جابس پہ جائیں اس پہ بھی ملتے ہیں. اچھا میں نے ایک بات نہیں کی آپ لوگوں سے، جن لوگوں کا پلان ہے باہر جانے کا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے اوپر لازم کریں ڈیو آپس کو، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں. اور جو سر نے آپ سے بات کی ہے، بلیو می کہ ڈیو آپس کی سرٹیفکیشن نے بہت ہیلپ کرنی ہے. میں آپ کو جینوئن کہہ رہا ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اگر کسی کا پلان ہے باہر جانے کا، ڈیو آپس کریں. ایک آدھا سال کا ایکسپیرینس یہاں پر لیں، 2 سال کا لیں، اپنی سٹیک پوری کریں، ایک دو سرٹیفکیٹس اٹھائیں، کلاؤڈ کا اٹھا لیں، ڈیو آپس کا اٹھا لیں، جو سا مرضی اٹھائیں، آپ کو یہاں سے جاب مل جائے گی. اینڈ بلیو می میرے ساتھ کے لوگ گئے ہیں، شاید میں بھی چلا جاؤں، کوئی پتہ نہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ بہت لوگ جہاں سے جا رہے ہیں اور ڈیو آپس میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو مل جائے گی. یہ ایک بات. دوسری بات، جو لوگ جانا نہیں چاہتے بٹ ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی اچھی باہری کمپنی کے ساتھ جاب ہو، تو بالکل پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے. وہ کہاں سے پاسبل ہے؟ فائور چھوڑے، اب وقت چھوڑے، اب لنکڈن بھی چھوڑ دیں. آپ آئیں پلیٹ فارمز پہ کس طرح کے ٹیورنگ جیسے، ٹیورنگ پہ آئیں، ٹاپ ٹال پہ آئیں، ٹھیک ہے، اینڈیلا پہ آئیں، ریموٹ بیس بھی آیا آپ کوئی، میں نے سنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وین ہیک ہے، بہت بے شمار ہیں یار. آپ ان کے اوپر آؤ. ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ یہ کانٹریکٹرز ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں پہلے، خود باہر کے ہیں سارے، آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، آپ کے کمیونیکیشن سکلز، آپ کے ٹیکنیکل سکلز سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو پھر کلائنٹ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. وہ کلائنٹ آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کتنے پیسے آپ لوگ لیں گے ان ڈالرز. ٹھیک ہے، آپ کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، گھر بیٹھ کے کام کریں. میں آپ کو صرف تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ مجھے کس طرح کی آفرز ہوئی ہیں. لائک وہ وہ علیحدہ سے ان کے بجٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر آپ اپنا کمرہ بتائیں، آپ کا کمرہ ہم لوگوں نے رینوویٹ کرنا، اس کے لیے یہ بجٹ ہے، یہ اپنا سیٹ کریں. سارا آپ چیئرز لیں، 2 انٹرنیٹ کے کنیکشنز لیں، لیپ ٹاپ علیحدہ سے لیں، اور اس طرح کی چیزیں وہ ساری کچھ دیتے ہیں. پھر آپ کو بٹھاتے ہیں اور آپ گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور فلیکسیبل آورز پہ. جو جن گھنٹوں میں آپ کا دل کر رہا ہے کام کرنے کو، رات کو یا صبح، تب اٹھے کام کریں، نہیں کر رہا نہ کریں. ایون وہاں پہ لیوز کی بھی آپ کو بہت اچھی وہ ملتی ہے، اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو اس طرح کی اپرچونیٹی ہے، تو نے کہا کہ ہم آپ کو باؤنڈ نہیں کریں گے کہ مہینہ لیو ہے، 2 مہینے لیو ہے، آپ 4 مہینے لیو پہ رہو، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. انلیس انٹل ہماری سائٹ اویلیبل ہے، سیکیور ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. نہ مت آؤ، نہ لو میٹنگس، سائٹ اویلیبل رہنی چاہیے. تو کام اس طرح کا تھا، سائٹ اگر اویلیبل ہے، جو مرضی کرو، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، نہ اٹینڈنس لگاؤ. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. دیر آر نمبر آف اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے، ٹیورنگ پہ آ جائیں، ٹاپ ٹال پہ آ جائیں، ان کے اوپر پروفائل بنا لیں، ادھر سے کلائنٹ پکڑ لیں. نہیں کرنا، فائور اب کو اویلیبل ہے. یہ بھی نہیں کرنا، باہر جا سکتے ہیں اور بڑا آسانی سے ڈیو آپس میں جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈیو آپس کے سرٹیفکیٹس ہیں نا، آپ سے کوئی جلدی ڈگری نہیں پوچھنے لگا آپ کی. اور یہ جو بھائی بات کر رہے تھے الیکٹریکل الیکٹرانکس، میں آپ کو صاف کہتا ہوں، میرے ساتھ الیکٹریکل الیکٹرانکس انجینئرز نے ڈیو آپس میں کام کیا، اور یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کیا ہے. اور اب یہاں سے وہ باہر جا رہے ہیں، اور بالکل جا رہے ہیں. یہ ڈگری کو نہیں دیکھے گا، آپ کا سرٹیفکیٹ میٹر کرنے ہیں. ڈگری چھوڑ دیں، ڈگری ایک ہونی چاہیے بس. اگر آپ کے پاس الیکٹریکل کی ہے کوئی مسئلہ نہیں، الیکٹرانکس کی کوئی مسئلہ نہیں، ایس سی کی ہے، سی ایس کی، آئی ٹی کی ہے، کسی بھی یونیورسٹی سے ہے، ایسی چیز سے ریکگنائز ہے، بس پرفیکٹ ہے. آپ لوگ سرٹیفکیٹ کریں، کوئی ایک کر لیں. سولوشن آرکیٹیکٹ کر لیں اے ڈبلیو ایس کا، 104 کر لیں چاہے ایزر کا، 400 کر لیں ایزر کا، یا پروفیشنل کر لیں ڈیو آپس کا امیزون کا. کوئی ایک کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کریں، کوئی ایک کر لیں. باہر جا سکتے ہیں آپ لوگ ان سرٹیفکیٹ سے اپنا انٹرویو کلیئر کر کے ایزیلی اینڈ ود فیملی. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف اکیلے، ود یور اسپاؤس اینڈ چلڈرنس آپ لوگ جا سکتے ہیں. یہ بالکل پاسبل ہے. تو اگر کوئی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہم لوگوں نے باہر جانا ہے، جس طرح بھی میں وہ کہہ رہا ہوں ڈیو آپس میں سے جا سکتے ہیں آپ. ہاں اس میں لیکن منزل اس طرح سے ہے، پڑھنا بہت پڑے گا. پڑھ لیں گے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، آپ کو آرام سے چلے جائیں گے. تو میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بقایا کتابی باتیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ کیوں ہمیں ڈیو آپس کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتا دیا جی ہمیں ڈیو آپس کیوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کتابی باتیں دیکھ لیتے ہیں کس لیے کرنا چاہیے. اچھا یہ بات تو وہی آ گئی کہ کوئی بھی آئی ٹی کا بندہ یا آئی ٹی میں نہیں بھی ہے، کوئی بھی اس کا ایکسپیرینس ہے یا کسی بھی لیول پہ ہے، کسی بھی ڈومین پہ ہے، وہ لرن کر سکتا ہے ڈیو آپس. پہلی بات تو یہ ہے. بس اس میں یہ یاد رکھیے گا تھوڑی بہت پروگرامنگ کے ساتھ شغف ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک یہ رول ہے کہ بچے پروگرامنگ سے ڈرتے بہت ہیں. یہ کہتے ضرور ہے پروگرامنگ نہیں آتی، لیکن میں ان سے جب یہ کوشچن کرتا ہوں کہ ٹائم کتنا دیا ہے، تو ہارڈلی 5 منٹ نہیں دیے ہوتے.
किसी ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही कहा कि जो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता वो लोग जा सकते हैं। दूसरा, कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर के लिहाज से कोई बंदा है वो डेवऑप्स लर्न कर सकता है। वो किस लिए डेवऑप्स लर्न कर सकता है? टू ईज देयर एनवायरमेंट कोलैबोरेशंस। फॉर एग्जांपल, अभी तक तो मैं डेवऑप्स की बात करता आया हूँ, क्या डेवऑप्स क्या करेगा? ये क्यूए में, डेवलपर में क्या वो कम्युनिकेशन करवाएगा, उनके जो दूरी है उनको कम करेगा। तो लाजमी नहीं डेवऑप्स ही करे, डेवलपर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलपर है, वो CI/CD सीख ले, वो क्यूए वाले से बात करके कहे कि यार मुझे बता ना, तेरे टेस्टिंग लगानी है, मैं इधर लगा देता हूँ, मैं खुद लगा लूंगा, मुझे बस बता दे, कन्फिगर करके दे दे, वो खुद कर लेगा। तो वो अपनी आसानी के लिए भी इन चीजों को क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। लाजमी तो नहीं है कि डेवऑप्स वाली करेगा, कि डेवलपर कर सकता है। नेटवर्क वाले बंदे कर सकते हैं, बिल्कुल। नेटवर्क वाले बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क वाले बंदे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी चीजें हैं। अब आपको पता है, फायरवॉल लेना जरा जाके FTD महंगी कितनी है, फिर उसके बाद उसको जरा कन्फिगर करें, वो स्लो कितनी है। जस्ट जहां पे सिक्योरिटी आती है वहां पे स्लोनेस आएगी, ये बात याद रखें। एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या परफॉर्मेंस पे या सिक्योरिटी पे। आप पे डिपेंड करता है किस पे करेंगे। ठीक है, उसको करेंगे, महंगी भी बहुत है, आपको हार्डवेयर भी करना पड़ेगा। बजाय इसके कि आप डेवऑप्स में हैं, आप क्लाउड पर चले जाएं, आप उठा लें वहां से फायरवॉल्स उठा लें, या फायरवॉल नहीं लगानी, इंक्रिप्शन कर लें। आप लोग वेरिएबल्स को ना दें कोड में, आप लोग सर्टिफिकेट मैनेजर पे दे दें। सारे डेवऑप्स की चीजें है ना। तो नेटवर्क्स के बंदे क्या कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर छोड़े, आप लोग नेटवर्क बनाते हैं कंपनी का, डब्बे लगाते हैं, राउटर स्विचेस लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं आपको कहता हूँ छोड़े, वर्चुअल नेटवर्क ले लें क्लाउड से। डब्बे का जरूरत ही नहीं है आपको राउटर की, वर्चुअल नेटवर्क ले लें क्लाउड से। तो नेटवर्क के लोग भी क्या कर सकते हैं? इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं वैसे डिटेल में बताऊंगा जब इंट्रोडक्शन का लेक्चर देना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपसे कहा है कि ये बिजनेस के ऊपर टोटल इंपैक्ट डालता है। कैसे? मुझे एक बात बताएं, उबर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उबर की अपनी कोई गाड़ी है? नहीं। उबर बेचता क्या है फिर? उसका बिजनेस मॉडल क्या है? जी सर। सर, और सर कोई प्लेटफॉर्म है? हाँ, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। एक्चुअली याद रखें, वो बेच इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। मेरी बात ध्यान में रखें, उबर के पास कुछ नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहा है, और वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज डेवऑप्स के थ्रू कर रहा है। अब मेरी बात समझे, अब आपको समझ आएगी। चल एक और एग्जांपल लेते हैं। नेटफ्लिक्स क्या बेचता है? अब उसकी प्रोडक्शन आई है मूवीज की, मूवीज हुआ प्रोडक्शन आई है। पहले नेटफ्लिक्स की अपनी प्रोडक्शन नहीं होती थी, प्रोडक्शन किसी और की होती थी, नेटफ्लिक्स सिर्फ होस्ट करता था। नेटफ्लिक्स क्या बेचता था? इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहा था यार। नेटफ्लिक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा इतने साल, बेचने के बाद आज उसने अपना बिजनेस मॉडल बदला है और खुद प्रोडक्शन कर रहा है मूवीज की। पहले नहीं करता था, अब कर रहा है। इतने साल उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा है सिर्फ, और इंफ्रास्ट्रक्चर उसने धड़ल्ले से बेचा है कि जनाब 4K दिखाऊंगा बिना बफरिंग के। कोई नहीं अड़ेगा, आपका नेट की वजह से अड़ेगा, मैं दिखाऊंगा। मेरी मेरी स्लोनेस नहीं आएगी, मैं आपको सारी चीजें चेक करा के पता लग रहा होगा। पूरी दुनिया में, ये भी नहीं कि सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया में जाए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर भेजा और उसे मेंटेन किया, उसकी डेवऑप्स ने किया उसको मेंटेन। वो सारा का सारा क्रेडिट उनकी डेवऑप्स टीम को है। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, अली बाबा है, उनका अपनी कोई इन्वेंट्री है, कोई अपना क्लॉथिंग ब्रांड या कुछ? कुछ नहीं। सिर्फ क्या है, लोग हैं खुद उधर प्रोफाइल बनाते हैं, चीजें फेंकते हैं, और बकाया लोग खरीद रहे होते हैं। अली बाबा पैसे कमा रहा है, दे क्या रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहूं, जेन में रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें आती क्या क्या है? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, कंप्यूट उसकी सारी। तो अली बाबा का वो वेबसाइट वो सॉफ्टवेयर है, और उसके पीछे उसका पूरा वो हार्डवेयर है जिसको वो मेंटेन किए हुए हैं, और वो उसको बेचता है। अब इन तीनों चीजों में चीजें डिफरेंट रखिएगा जरा। मैंने आपको बार बार तीन चीजें गिनवाई हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। अली बाबा के केस में अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? सिक्योरिटी है। देखें, मैं गया, मैंने एक जैकेट खरीदनी थी, अली बाबा की साइड पे गया, वो अवेलेबल नहीं थी। तो क्या मैं जैकेट
खरीदना छोड़ दूंगा? नहीं, मैं कल दोबारा इस साइट पे आ जाऊंगा। अली बाबा को ही हो सकता है मैं कल दोबारा खोल लूं या घंटे बाद दोबारा खोल लूं। तो अवेलेबिलिटी पे मुझे इतना इशू पड़ा नहीं, परफॉर्मेंस पे भी नहीं। अगर मुझे पता लग रहा है कि जो मेरी अली बाबा के ऊपर कार्ट है वो बड़े आराम आराम से लोड हो रही है, तो मैं वेट कर लूंगा यार। जैकेट मैंने खरीदनी ही है, मुझे पसंद आ गई है, तो मैं कार्ट के लोड होने का वेट कर लूंगा, परफॉर्मेंस का भी मुझे इशू नहीं। लेकिन जिंदगी में एक दफा भी अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अली बाबा से लीक हो गई, मैं दोबारा उस साइड पे नहीं जाऊंगा। तो अली बाबा की जो डेवऑप्स की टीम है वो इन्फोर्स करती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, हो सकता है अवेलेबिलिटी या परफॉर्मेंस पे कर ले, सिक्योरिटी पे नहीं। लेकिन दूसरी जगह मॉडल डिफरेंट है। नेटफ्लिक्स के अंदर डिफरेंट है, नेटफ्लिक्स वाले सिक्योरिटी पे इतना कुछ नहीं करेंगे। मेरा अकाउंट हैकर ने हैक कर भी लिया तो क्या देख लेगा? मेरी मूवीज, मूवीज ही देख लेगा ना यार, और क्या देख सकता है? सिक्योरिटी का उनका इतना इश्यू नहीं। उनका क्या इश्यू है? उनका अवेलेबिलिटी का भी नहीं। अच्छा, अगर मैं अभी गया हूं मूवी देखने, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, तो अभी नहीं देखी तो रात को देख लूंगा, कल देख लूंगा। लेकिन जब भी देखने बैठूं और हर दफा मुझे परफॉर्मेंस पे वो अड़ अड़ के चले, साउंड क्वालिटी ना मिले, 4K में जाऊं तो सब खत्म हो जाए, मैं दोबारा नेटफ्लिक्स नहीं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, उसके लिए मैट्रिक क्या इंपॉर्टेंट है? परफॉर्मेंस का। और नेटफ्लिक्स पैसे इसीलिए लेता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कि सर आप चलाएं जो चलाना है, चारों स्क्रीन कट्ठी चला लें, नहीं आएगा इश्यू मेरी तरफ से। आप लोगों के इंटरनेट का इश्यू आएगा तो आएगा, मेरी तरफ से नहीं आएगा। नेटफ्लिक्स ये कहता है, और वो इस बात में उसको कोई नहीं तोड़ सका, सबने चैलेंज किया, चल रहा है नेटफ्लिक्स। तो ये उसका दूसरा फैक्टर। ऊबर के केस में ये फिर मुख्तलिफ है। ऊबर में मेरी सिक्योरिटी का कोई इतना इशू नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन निकाल के क्या ही कर लेंगे। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस का भी नहीं। अगर ऊबर की ऐप स्लो चल रही है कोई मसला नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी का इशू है। मैं खड़ा हूं बारिश में, मैंने ऐप खोली, अवेलेबल ही नहीं है, मैं दोबारा कभी ऊबर पे रिलाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्रिटिकल फैक्टर है। ऊबर की ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है जो कि फंसी हुई होती है, तो ऊबर को खोलती है कि यार मैं यहाँ में फंस गया हूँ, कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, ऊबर करा लेता हूँ। मैं दूर दराज की देहात में गया हूँ, ऊबर अवेलेबल ही नहीं है। ये नहीं कि ड्राइवर अवेलेबल नहीं, एप्लीकेशन ही अवेलेबल नहीं है, मैं ऊबर छोड़ के ड्राइवर पे आ जाऊंगा, करीम पे आ जाऊंगा। ऊबर के लिए अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब बात समझ लें, बिजनेसेस आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचते हैं, और ये जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं आजकल, वो बिल्कुल इस बात को मानते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं, बिक रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। फूड पांडा देख ले, फूड पांडा अपना कुछ बनाता है खाने को, इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे ना यार। बस वो पीछे बना लिया एप्लीकेशन, हार्डवेयर रख लिया, उसको चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं, खत्म होगी बात। इसमें से रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिक रहा है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ता है, और वो हम डेवऑप्स से कर सकते हैं आसानी से। बकाया चीजों पे जाएंगे नहीं कर सकेंगे। तो याद रखिए, इसलिए इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने आगे इंट्रोडक्शन में बतानी है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमारा काम डायरेक्टली बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, बहुत बड़ा क्लाइंट था। ठीक है, अब वो क्लाइंट ने हमें रिपोर्ट किया इशू, कहता है मुझे मजा नहीं आ रहा। क्यों? यार मेरी पहली रिक्वेस्ट जो आती है ना काफी देर बाद, वो स्लो होती है, बाकी रिक्वेस्ट ठीक है। अब ये क्या इशू था? मैंने लैम्डा पे उसकी चीजों को डिप्लॉय किया होता, वो था नया क्लाइंट, पैसे वो खर्चना नहीं चाहता था, हालांकि बहुत बड़ा था, पैसे वो खर्चना नहीं चाहता था। अब मैंने लैम्डा पे डिप्लॉय कर दिया। अब उसके पास उसकी ऑडियंस ही कम थी। अब होता क्या, लैम्डा हमें पैसे तो नहीं चार्ज करता जब तक रिक्वेस्ट ना आए, लेकिन लेकिन आप याद रखें, जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आती है तो तब उसने लोड भी तो करना होता है ना। वो तो किसी पे लोड ही नहीं है। फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी 15 मिनट बाद, तो लैम्डा ने लोड होना है, टाइम लगेगा। और फिर जैसी दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, अब लैम्डा ने लोड नहीं होना, उसने फटाफट रिस्पॉन्स दे देना है, क्योंकि पहले लोडेड है। इस चीज को कहते हैं लैम्डा की कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आई उसे। अब वो इस पे मुझे कहे, बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा था, क्लाइंट हमारे हाथ से जा सकता था। क्लाइंट कह रहा था कि भाई मेरा जब भी यूजर आता स्लो मिलता है। मैंने कहा यार, तेरा यूजर आता ही 2-2 दिन बाद है। एक तो होना कि रोजाना यूजर्स आ रहे हैं और घंटे में 6 दफा आ रहे हैं, तो किसी को स्लोनेस नहीं आएगी। तेरा यूजर जब आता है, वो आता ही 2 दिन है, एक तेरा यूजर है, 2 दिन बाद आता है, तो जब आएगा उसको स्लोनेस ही मिलनी है ना यार। उसको स्लोनेस ही मिलनी है, फर्स्ट टाइम लैम्डा लोड होगा हर दफा। लैम्डा का जो कूल डाउन होता है टाइम, वो 15 मिनट है।
15 मिनट अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो लैम्डा खत्म, फिर कोड हमारा फेंक देगा, सर्वलेस कर देगा। ठीक है, तो उसका सिनेरियो क्या था बिजनेस का, उसने कहा कि भाई मुझे इसमें मुझे मुझे कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैंने कहा ये बात, ये मैं सुनना चाह रहा था। जब वो आपको ये कहते हैं मुझे कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सर जो मर्जी करे, ये नहीं कि उसकी ऐसी की तैसी फेर दे, लेकिन फिर आपके पास है, फिर करें अप्लाई। फिर मैंने उसको ऑप्शंस दिए, मैंने कहा फार गेट है, फार गेट पे आ जा। फार गेट नहीं करना, मैं कहा कुबरनेटिस पे आ जा, इस पे आ जा, उस पे आ जा। उसने बनाया उसको फिर किसी और पे, वो मान गया। लेकिन क्लाइंट जा रहा था बिकॉज ऑफ डेवऑप्स। ठीक है, फिर एक और बताता हूँ, मैट्रिमोनियन साइट है इधर इंग्लैंड की, वो मेरा वैसे ही कोई क्लाइंट था। अब उसके अंदर क्या हुआ, वो इधर पाकिस्तान की एक कंपनी थी, उन्होंने मेरे से, मेरे फ्रेंड और मेरे से डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये मेरा क्लाइंट है, ये जा रहा है। मैंने कहा किया क्या आपने? तो यार मैंने जीसीपी पे ना एक वर्चुअल मशीन बनाई है, और उसी के ऊपर इसका कोड डिप्लॉय, और उसी मशीन पे मैंने ना एसक्यूएल का सर्वर भी होस्ट कर दिया। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, क्या बात है। अब सीन खुद समझे, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब कहता है यार क्लाइंट मुझे कह रहा है कि या तो मुझे स्पीड दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। और क्या मुझे ये जनाब कहते हैं मेरे दोस्त, यार मैंने वर्चुअल मशीन देख ले, 4 कोर पे थी, मैंने 16 कोर पे कर दी है, स्पीड नहीं आई। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तेरी डेटाबेस का साइज देख। अब वो इंग्लैंड की मैट्रिमोनियन मुसलमानों के लिए थी, साइट थी। अब वो साइट के ऊपर करोड़ों में था डाटा, करोड़ों रिकॉर्ड्स थे, 20 साल पुरानी। मैंने इसको एक बात पूछी, मैंने कहा यार मुझे एक बात बता, ये डाटाबेस जो है, इसके अंदर ये 20 साल पुराना बंदा है, इसके तो शादी हो के बच्चों की शादी होने वाली होगी, तो इसकी एंट्री तो निकाल डाटाबेस से। नहीं नहीं ये चाहिए। तो मैंने कहा इसके लिए हमें क्लाउड ऐसी सर्विसेज देते हैं कि जो डाटा आपका फ्रीक्वेंट यूज में नहीं है, अभी तो नहीं ना यूज करना है इस बंदे को। एक बात समझे, उसका बिजनेस मॉडल समझे क्या है। उसका बिजनेस मॉडल है कि वो मैट्रिमोनियल साइट है। अब एक बंदे की 20 साल की पहले की एंट्री है, वो तो नहीं ना अभी यूज होने वाली, रोजाना नहीं होनी वो यूज, तो मैं क्या करूं उसको? उसको मैं आर्काइव ना कर दूं, कहीं और ना रख दूं? हमें मिलता नहीं है ग्लेशियर या स्नोबॉल वगैरह, अमेजोन पे मिलते हैं ना, वो हमसे पैसे बहुत कम चार्ज करते हैं। कहते हैं ऐसा डाटा जो आप खोना नहीं चाहते, लेकिन आप रोजाना यूज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको जब आप क्यूरी लगाते हो डाटाबेस हो जाती है, इधर रख लो, आपको बहुत सस्ते में देते हैं। मैंने उठा के उधर रखा, कुछ डाटा आर्काइव किया, मैंने मशीन को स्केल डाउन कर दिया। वो जनाब जो 16 वीक ओर पे लेके गए, मैं 4 वीक ओर पे ले आया, और परफॉर्मेंस तेज हो गई। एग्जैक्टली exactly. मैंने आर्काइविंग की, डाटा की, सर वीएम, वीएम की अपनी यूटिलाइजेशन थी ही नहीं। वीएम तो सही चल, वीएम मैक्सिमम 5 या 10% इस्तेमाल हो रही थी। हालांकि ये सोल्यूशन बहुत गलत है। मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप वर्चुअल मशीन पे कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट, डाटाबेस को और अपने सर्वर को, कोड वाले को एक जगह पे होस्ट नहीं करते हैं, आप बहुत बाउंड हो जाते हैं, फंस जाएंगे, नहीं कर सकेंगे। मेरी एडवाइस है कभी मत करिएगा। अच्छा, अब मैंने उसको अगला सोल्यूशन तो दिया कि डाटाबेस को मैनेज इंस्टेंस लो, लेकिन उसने नहीं लिया, उसका क्लाइंट बच गया। वो क्लाइंट गया था, मैं पॉइंट बताने का बात का ये था कि उसका क्लाइंट जा रहा था, डेवऑप्स के पॉइंट से। और ये बात याद रखें, बहुत क्रिटिकल बात है। अगर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं देखने में, देखें कई दफा सिर्फ स्केल अप कर देने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मेरी एक बात समझे, एक बोतल है, ठीक है, इसमें इतना डाटा आ सकता है, समझिए डाटा बेस है, इतना डाटा आ सकता है, ठीक है। अब मुझे स्लोनेस आ गई, ठीक है, मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं, मैंने इस बोतल का साइज बढ़ा दिया, तो क्या मेरे पास स्पीड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, सिर्फ कैपेसिटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। क्यों? सर देखें, पानी बाहर निकलने का और अंदर डलने का रास्ता सिर्फ यही है, और वो इतना है। इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट, आयो, डाटा आयोस, ठीक है। आयोस तो उतनी है ना जनाब, मैं इसको स्केल अप कर दूं, पैसे मुझे पड़ रहे हैं इसके, डाटा इसमें ज्यादा आ सकता है, ये भी कभी इशू हो सकता है, तब हमें होगा आयो का इशू, नहीं होगा मेमोरी का होगा। लेकिन अभी मुझे देखना, बोतल भरी हुई है, मुझे सिर्फ पानी की निकालने की और डालने की स्पीड बढ़ानी है, क्या करूंगा? स्केल अप करना कोई कोई अकलमंदी कुछ नहीं होना, सिर्फ पैसे बढ़ने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा दूं, 2 बोतलें कर लूं, इससे भी फायदा नहीं होना।
ठीक है, क्यों? फिर मुझे दोनों की लोड बैलेंसिंग करानी पड़ेगी। ये इससे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी। नहीं करना, क्या करूं? शार्डिंग कर सकता हूं डाटाबेस की, दरमियान से काट सकता हूं। दरमियान से काटूंगा तो कैपेसिटी उतनी है, पानी तो उतना ही आएगा ना यार, पानी उतना आएगा, ये तो सब मानते हैं ना। दरमियान से काट दूं, पानी तो उतना ही आएगा। लेकिन मेरे पास जो आयो है, आने जाने के रास्ते दो हो गए, रास्ते दो हो गए, और रास्ता मोटा भी हो गया, खुल भी गया, बड़ा भी हो गया। बात समझ रहे हैं? मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं? अब इस सिनेरियो में हम लोगों को यही पता, जब स्लोनेस आए, स्केल अप कर दो या स्केल आउट कर दो। स्केल अप करना होता है इसको इस तरह बढ़ा देना, स्केल आउट करना होता है कि एक और इंस्टेंस खड़ा कर लेना, इन दोनों पे लोड बैलेंसिंग करना। ये स्केल अप स्केल आउट है। लेकिन स्केल अप स्केल आउट से हमेशा इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। ये डिटेल इन साइट्स में आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सर ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसको दरमियान से काटूंगा तो फायदा होगा। शार्डिंग, ये टेक्निक है। अब ये कोई टूल नहीं है, ठीक है, ये टेक्निक्स है। आप कैसे करेंगे इन टेक्निक्स को हल, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उस सिनेरियो में मैंने उनसे भी बात की, मैंने कहा डेटाबेस अपनी करें, इसको ठीक करें, नहीं तो उसका क्लाइंट चले जाता, हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। स्लोनेस आ गई, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, क्लाइंट गया। तो इसलिए बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। अच्छा सर, आगे चलते हैं। फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन प्रॉमिसिंग एवरीवन विद अ हैंडफुल ऑफ नॉलेज एंड डेवऑप्स। अच्छा, ये सारी वो कहानी है। अब मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। जितने आईटी के सेक्टर हैं जो आप हैं, वो सब डेवऑप्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेशन हर बंदा मांगता है। आपका क्लाइंट बहुत स्मार्ट हो गया आजकल, हर बंदा बहुत स्मार्ट हो गया। हर बंदा कहता है, चाहे आपकी परचून की दुकान है ना, वो भी बंदा कहता है कि यार ये कोई आईटी ते वाड़ दे किसी तरह। बिकॉज हर बंदे को नजर आ रहा है कि यार ये आईटी में बहुत बूम है। तो उसके लिए हर चीज जब इस पे आ रही है, तो डेवऑप्स क्यों नहीं आएगा? लाजमी आएगा। अब इसी सिनेरियो में मैं आपको चीजें बताता हूं। आपके पास डेवऑप्स हेल्थ केयर में भी चल रहा है, आपके पास डेवऑप्स बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी चल रहा है, इस पे तो मैं खुद काम कर रहा हूं। आपके पास आईटी वगैरह कंपनीज में वो तो चलना ही है। ई कॉमर्स में चल रहा है, और रिटेल और होलसेल में भी चल रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कोविड के दिनों में, मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, उनको क्लाइंट आया अमेरिका का, इंस्टेड नाम था उसका, शायद किसी का पता हो किसी को, इंस्टेड उसका नाम था। अब उसके अंदर हुआ क्या? उसके अंदर ये हुआ कि वहां पर अमेरिका में चलता है क्योंकि इंश्योरेंस, और हर बंदे को कार्ड मिला हुआ था, और हर बंदे के कार्ड पे ना एक चीज अवेलेबल थी कि हर बंदे को वेंटिलेटर मिल रहा था। अब उधर किसी को वैसे भी सांस का प्रॉब्लम होना या थोड़ी बहुत खांसी आए, वो जाए भाई हमें वेंटिलेटर दे दो, क्योंकि उन दिनों में पैनिक था, बहुत लोगों में खौफ और हरास फैला हुआ था। उन्होंने जाना, उन्होंने कार्ड देना, और बेड ले लेना, और वेंटिलेटर में बैठ जाना। जो हॉस्पिटल्स थे और जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनको बड़ा लॉस हो रहा था। आपको पता तो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनको बहुत लॉस हो रहा था। उन्होंने कहा यार हर बंदे को बेड दे दे, कौन किस किस को देंगे, हर एक की तो इंश्योरेंस है यार, हर एक का कार्ड है, क्या करेंगे? उनको बहुत लॉस हो रहा था कि कोविड की वजह से। उन्होंने एक स्कीम निकाली, उन्होंने इंस्टेंट एक प्रोडक्ट निकाला। उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास वीएस बैठे होंगे, नर्सेस बैठी होंगी, पैरामेडिक्स बैठे होंगे, डॉक्टर्स बैठे होंगे, लेकिन ये बैठे होंगे वर्चुअली। एक टीम निकलेगी हमारी गाड़ी पे, उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा, और हम लोग पोर्टल्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। नर्स के लिए जो पोर्टल होगा वो अलहदा, जो पैरामेडिक्स है उसके अलहदा, जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए अलहदा, डॉक्टर्स के लिए अलहदा, इन सब के लिए अलहदा अलहदा होगा। यानी कि फ्रंट एंड्स होंगे इसके डिफरेंट एप्लीकेशन के, सॉफ्टवेयर एक ही है, उसके फ्रंट एंड मुख्तलिफ होंगे। समझ रहे हैं? फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे वेब पे के लिए भी और मोबाइल्स के लिए भी, एंड्रॉयड आईओएस दोनों के लिए। अब कोई यूजर अगर फॉर एग्जांपल इस एप्लीकेशन को खोलता है, उसको हम वो अपनी डिटेल्स डालेगा, अपने इंश्योरेंस की डिटेल डालेगा, अपने डॉक्टर का नाम बताएगा, सारा कुछ अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएगा, और फिर देखेंगे कि क्या उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो हॉस्पिटल नहीं आएगा। हमारी वो जो गाड़ी एक चल रही होगी पहले सी फील्ड में, सबसे जो क्लोजेस्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली ये वाली फ्रंट एंड कौन सी है, यूजर की, इस वाली से जब रिक्वेस्ट डालेगा, तो वो जो गाड़ी होगी पास, सबसे पहले उसको जाएगी, उसका पोर्टल अपना है, उसका एप्लीकेशन का व्यू अपना है,
اس کے پاس جائے گی, وہ دیکھے گا اچھا اس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل کارڈیک ایمرجنسی ہے, وہ فٹافٹ جائے گا, جاتے ہی اس کو پکڑے گا, اس کی میڈیکل ہسٹری اس کے پاس ہوگی, اس کو دیکھے گا, اس کو چیک کر کے اسی وقت اس کو کیا کرے گا, کارڈیک ہیلتھ سولوشن دے دے گا. السلام علیکم سر. سر 125 تھے. ایک سو دس ہے. سر سب پہ چلنا ہے, سب پہ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہارون صاحب کا خاص طور پر, ہمارے دوست جو یہاں پر کاربیٹ کے ہیں, جنہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ سے کچھ باتیں میں کر لوں. 2-3 لوگ آپ میں سے کھڑے ہو کے اپنا تعارف اگر کروانا چاہیں, کون ہیں, کیوں آئے, کیسے آئے؟ بی ایس کیا ہوا ہے کام سائٹ سے, ٹھیک ہے. نہیں تو پھر وہاں نہیں آپ نے یہ سیکھا, یہاں پر یہ نیا کورس ہے, کیوں آئے ہیں یہاں؟ نہیں, یہ تو کام سیٹس تو ماشاء اللہ ایک اچھا ادارہ ہے. کیا آپ سب لوگ اس رائے سے متفق ہیں کہ جہاں سے آپ نے پڑھ کر آئے ہیں وہاں پر سکلز نہیں ملی صحیح طریقے سے؟ نہیں, یس یا نو؟ تو اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو کیا دلچسپی نظر آئی؟ یہ پہلا دن ہے آج آپ کا؟ اچھا, تو یہاں پر آپ کو کیوں اعتماد ہے کہ یہاں پر آپ کو وہ اسکل مل جائے گی؟ ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کاربیٹ کے علاوہ بھی کوئی اس سفر میں آپ کا شریک ہے؟ اخوت کے بارے میں کوئی لوگ جو لوگ جانتے ہیں, کبھی نام سنا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کریں. مطلب آپ یہاں پر آنے کے باوجود آپ کو نہیں علم, اور بہت سارے آدھے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. نہیں, آج کی تاریخ میں کتنے لوگوں کو اخوت کے بارے میں علم ہے؟ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے. تو کیا آپ نے اپلائی کرتے ہوئے اس میں نہیں دیکھا کہ اخوت کا بھی کوئی کردار ہے آپ کو یہاں دعوت دینے میں؟ یا اخوت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں اس سے پہلے؟ اچھا, اس سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے یہاں کورس کرنے سے پہلے, اپلائی کرنے سے پہلے؟ ٹھیک, اور کوئی بات بتائیں. جی بیٹا.
نہیں تو آپ تو پہلے ہی ماشاءاللہ جاب ہے، پہ کسی اور کا آپ نے راستہ روک دیا. ہاں ہاں ہاں. جی جی. وہاں پر آپ کو کتنی سیلری ملتی ہے اگر آپ بتانا چاہیں؟ ہاں ہاں. یہ تو سائبر سیکورٹی بھی تو بہت اچھا فیلڈ ہے. ہوں، ٹھیک. چلیں اور کوئی بتائیں. تھینک یو. جی جی. بولو نا یار، اتنے اعتماد سے بات کر رہے ہو. نہیں، میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو اب مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں، جو پاکستان کی بہترین ادارہ ہے گورنمنٹ کالج، تو یہ کورسز، اس 4 سالہ ڈگری کا کیا فائدہ جس میں یہ کورسز نہیں پڑھائے جاتے جو ریلیونٹ ہوں انڈسٹری سے؟ نہیں، کم از کم ایک آدھ کورس تو ان کو کرانا چاہیے نا. ڈگری کا مقصد صرف کاغذ کا پرزہ دینا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، 4 سال ایک بہت بڑا آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، 2 سال یا 3 سال وہ اکیڈیمکس پڑھائیں، لیکن آخری سال وہ کم از کم ایک یا دو اسکل تو ایسی دیں نا جو آپ کے اس مائنڈ سیٹ کے مطابق ہوں، تاکہ آپ باہر نکلیں تو پھر دوبارہ سے ٹریننگ. دیکھیں نا، یوں تو آپ اگر یہ کورس کریں گے 6 مہینے تو آپ کے 4.5 سال لگ گئے، پھر آپ ایک اور کورس کریں گے تو 5 سال لگ گئے. سیکھنا تو ایک مسلسل عمل ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں. لیکن ہماری یونیورسٹیز کو کم از کم ایک سکل تو دے دینی چاہیے نا کہ بچہ جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ کورسز اور بھی کرے. کیا خیال ہے؟ نہیں، میرا سوال پھر بھی یہی رہے گا کہ اب آپ کو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیزیں بتائیں ریلیونٹ ہوں. ہاں، جو اس وقت ریلیونٹ ہوں. بے شک ایکسٹرا ٹائم لگائیں. دیکھیں نا، آپ نے 4 سال زندگی کے دیے، جو تھیوری ہے، نالج ہے، بیسکس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سیکھنا تو ضروری ہے. وہ کہا 3 سال میں وہ نہیں آپ سیکھ سکتے. اگلا سال صرف اور صرف پریکٹیکل ہو، صرف اور صرف سکلز ہوں، تاکہ جب آپ نکلیں تو پھر آپ کو ایک ایسی جاب. اب باہر بندہ کھڑا ہو، آؤ جی میں تھانوں لے کے جانا نوکری واسطے، پھر آپ سی وی بھیج رہے ہوں اور وہ جا کے آپ کا امتحان لیں، تو آپ جا کے یہی بات اگر آپ کہیں گے کہ جی میں تو تھیوریٹیکلی جانتا ہوں، اسکل میرے پاس نہیں ہے. ہمیں اپنے تعلیمی نظام پہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ آپ کی زندگی ہے، اتنی قیمتی زندگی، اور ماں باپ پیسے دیتے ہیں، آپ فیس دیتے ہو نا. فیس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک زندگی کا لمحہ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. چلیں شاباش. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں نا آپ کی باتیں، پھر میں بھی باتیں کہوں گا. جی. کیا کیا وہاں سے؟
नहीं, आपके पास डिग्री कौन सी है? ये क्या 4 ईयर डिग्री होती है? ये आपने प्राइवेट की है। अब आप क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी में? अच्छा, अब ये एक नई कहानी है कि ये कॉलेज ही नहीं गए, 4 साल की डिग्री के लिए इन्होंने ज़ाती मेहनत से 2 साल डिग्री ली, प्राइवेटली ली ना, तो फिर इसका मतलब तो ये है, और अपनी कंपनी बनाई। आप में से कोई, आप कह रहे हैं ना आप 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, ये मेरा ख्याल इतने तो कमाते ही होंगे, ठीक है ना? और 80,000 वाला लाख पे पहुंच जाएगा, ये 2 लाख पे पहुंचेंगे। जिसकी अपनी कंपनी है उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 4 साल की डिग्री की जरूरत ही नहीं है। यानी आपका क्या नाम था बेटा? अख्तर? सफदर? तो सफदर साहब का ये कहना है कि 4 साल में वी हैव बीन ग्राउंडेड इन एकेडमिक नॉलेज। तो अब एक ये सवाल पैदा होता है कि उसके बगैर थोड़े अरसे में अगर बंदा मेहनती हो, फोकस्ड हो, दयानतदार हो, तो उसको कॉलेज में अगर दाखला ना भी मिले किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो वो खुद भी चाहे तो आगे रास्ता कर सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी की अहमियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ज़रूर जाए, कि एक लार्जर कैनवस पे उसको बड़ा नॉलेज मिल जाए। लेकिन दिल हारने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं गया, मैं फलां जगह नहीं गया, मैं फास्ट नहीं गया, मैं नस्ट नहीं गया। तो वो बेटा मेरी तरफ देखिए, एक बात आपको मैं कहूँ, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, जो मुखातिब हो, आपकी तवज्जो 100% उस तरफ होनी चाहिए, वरना वो बोलने वाला समझता है शायद मेरी बात गैर ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हम आपको इस कोर्स में ये भी बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कामयाबी के असूल क्या हैं। सिर्फ नॉलेज की बुनियादों पे इंसान कामयाब नहीं होता। एटीट्यूड, माइंडसेट, उस्ताद की इज्जत, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में बोलना भी अहम है, लिखना भी अहम है, सुनना सबसे ज़्यादा अहम है। और हम कम्युनिकेशन स्किल्स में सुनने को अहमियत नहीं देते। 2 कान अल्लाह ताला ने दिए हैं, एक ज़ुबान दी है। इसका मतलब यह है कि दोहरा सुने, आधा बोले। ये पता नहीं जो हमारे उस्ताद हैं कितनी मेहनत करके आते हैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। तो आपकी अगर एक लम्हे की तवज्जो भी कहीं बाहर होगी तो आपका नुकसान होगा, या आपकी किसी हरकत से सब डिस्टर्ब हो जाएं तो 100 बंदों का नुकसान होगा। वो उस्ताद अनईजी हो जाएगा कि मैं क्या कहूँ इनसे, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। तो एक तो ये भी असूल आपने अपनाना है। और माशाल्लाह सब बच्चे तो नहीं है, सारे
Muted. 4 سیمسٹر ہو گئے ہیں اور سائبر سیکورٹی میں یہ ہارون صاحب کر رہے ہیں اور ایک لفظ سائبر سیکورٹی کا نہیں پڑا. اب آپ اگر اپنے سی وی پہ لکھو گے کہ میں بی ایس ہوں سائبر سیکورٹی اور نوکری کے لیے اپلائی کرو گے دبئی میں, وہ آپ کو خوش ہو کے بلائیں گے کہ جی ایک بی ایس بندہ آیا ہے اور آپ سے سوال پوچھیں گے, تو پھر پورے پاکستان بھی بدنام ہوگا اور آپ کی عزت بھی کم ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ کو جذبہ ہے کہ نہیں کرنے کا؟ دیکھیں آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے 2 دن کی قربانی دی ہے, سیٹرڈے سنڈے, پھر پورا ہفتہ بھی آپ کی کچھ اسائنمنٹس ملیں گی وہ کریں گی. تو آپ مجھے بہترین نوجوان لگتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اکیڈیمک نالج کے ساتھ ساتھ یہ پریکٹیکل نالج نہیں, یہ کاربیٹ والے اگر محنت کر رہے ہیں تو آپ کو پریکٹیکل نالج دینے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور بتائے؟ آپ خواتین میں سے کوئی بتانا چاہے؟ اپنا تعارف کروائے نا, کیوں آئے ہیں یہاں, کیا فائدہ ہے, تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. جی بتائیے. لینا ہے. نہیں, آپ اتنی کمپیٹنٹ یا اتنی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو نالج ہے کہ آپ, یہ تو مشکل کورس ہوگا نا, آپ یہ کر لیں گی. اچھا, یہ سب لوگ بی ایس ہیں کم از کم, یا پڑھ رہے ہیں یا بی ایس آپ نے کر لیا. چلیں بہرحال میں ان تک میری آواز جا رہی ہے نا. اچھا چلیں, ان سے ذرا پھر بات کرنے میں مشکل پیش آئے گی, بات انہی سے یعنی سوال جواب ان سے ہی ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو میں اپنا نام بتا دوں, میرا نام ڈاکٹر امجد ثاقب ہے اور اخوت ادارہ سے میں تعلق رکھتا ہوں. یہ ادارہ ہم نے کیوں بنایا, آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ ضرور جائیے www.akhuwat.org. کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو پڑھیں تاکہ آپ اخوت کے بارے میں بھی جان سکیں. تو اس ادارے کا مقصد یہی ہے کہ ایک اچھا معاشرہ بنایا جائے جس میں آپ جیسے بچے جن کے پاس اپرچونٹیز کم ہیں, آپ کے پاس تو بہرحال اپرچونٹیز ہیں, لیکن ہم تو ان لوگوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں جو اسکول بھی نہیں جا سکتے, جو کالج جانے کا سوچ ہی نہیں سکتے, جن کے ماں باپ کی تنخواہ بھی 30-35 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں وہ کوئی آدمی یہ کورس کر سکتا ہے یا وہ سپیریئر یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے جس کی تنخواہ ماں باپ کی 30-35 ہزار روپے. تو اس لحاظ سے آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ الحمدللہ پہلے سے کوئی جاب کر رہا ہے, کسی کی فیملی سپورٹ کر رہی ہے. تو ہم ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جن کو زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں, تو ہم اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں ان کو, جس سے وہ چھوٹا چھوٹا کاروبار کرتے ہیں. آپ تو بڑے کاروبار کی سوچتے ہیں کہ باہر ریڈی لگاتا ہے کوئی, 20,000 روپے کا قرضہ لیتا ہے ہم سے, 20,000 کا پھل لیتا ہے, شام کو 1,000-2,000 روپے کماتا ہے اور پھر زندگی گزارتا ہے. تو اب تک ہم کوئی 200 ارب روپے کی قرضے 60 لاکھ خاندانوں کو دے چکے ہیں. اچھا, اب ایک یہ کام ہے, پورے پاکستان میں ہمارے دفاتر, اور ہم سود نہیں لیتے. ہم اگر 50,000 روپے دیتے ہیں تو 50,000 ہی واپس لیتے ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے اس کے بعد ایک قدم اٹھایا کہ ہم ایک یونیورسٹی بھی بنائی ہے ہم نے. آپ سب لوگ چونکہ لاہور رہتے ہیں تو آپ آئیے کسی دن
کورس کے دوران بھی آ سکتے ہیں، کورس کے ختم ہونے پہ بھی۔ 50 ایکڑ پہ وہ یونیورسٹی ہے، تو آپ دیکھ کے خوش ہوں گے، وہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں ان کا کھانا پینا پہننا کپڑے ٹیوشن فیس سب مفت ہوتی ہے۔ یہ تو 16 لاکھ روپے دیں گے نا، وہاں پر ہم ایک پیسہ بھی نہیں ان سے لیتے۔ لیکن ہم ایک عجیب بات کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم آج پڑھ لو، آج تو یونیورسٹی کہتی ہے نا 16 لاکھ جمع کراؤ پھر کمرہ جماعت میں جاؤ، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھی پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ، یہ 16 لاکھ جو ہیں یہ 10 سال بعد دے دینا یا 20 سال بعد دے دینا، جب ہوں گے دے دینا، نہیں ہوں گے تو نہ دینا۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے تو وہ کوئی اس سے معاہدہ تو نہیں کرتا کہ بھی میں تمہارے اوپر اتنے لاکھ روپے لگائے تم نے مجھے دینے ہیں۔ ایسا کرتا ہے کوئی والد اپنے باپ سے؟ امید ہوتی ہے نا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میری مدد، میرا سہارا بنے گا۔ تو اسی امید پہ ہم ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ معاشرے کو سہارا دیں گے، یعنی اچھے انسان بنیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، 2 نمبری نہیں کریں گے۔ پاکستان کا یہی تاثر بن گیا نا، دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں نوکری ہمیں نہیں ملتی۔ میں چند دن پہلے دبئی میں تھا، تو وہاں پر بہت سے، ہم نے ایک ہوٹل مینجمنٹ کا بھی اسکول کھولا ہوا ہے، تو میں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے مینیجرز کے پاس گیا کہ جی آپ ہمیں ہمارے بچوں کو ملازمت دیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے بچوں کا مسئلہ بہت الجھا ہوا ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ محنت ہی نہیں کرتے، یہ کام ہی نہیں کرتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب چند لوگوں نے وہ جھوٹ بولا تو ہم پوری قوم بدنام ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 5 ملکوں کے لوگ ہوں نا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، نیپال، تو پہلے نمبر پہ ہم نیپال کو ترجیح دیتے ہیں، پھر سری لنکا کو ترجیح دیتے ہیں، پھر بنگلہ دیش کو، پھر انڈیا کو، پھر پاکستان کو۔ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے؟ بتائیے نا، کہ نام پاکستان یعنی پاک لوگوں کی جگہ، اور ایک بندے نے نوکری دینی ہے تو 5ویں نمبر تک پہنچتے پہنچتے نوکریاں ختم ہو جاتی۔ تو وجہ صرف یہ کہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے، محنت نہیں کرتے۔ آج نوکری ملی ہے نا 1000 درہم کی، اور کانٹریکٹ 1 سال کا ہے، تو کل کہیں سے 1100 مل گئی نا تو دھوکہ دے کے جھوٹ دے کے ادھر چلے جائیں گے۔ اب کتنی دکھ کی اور شرم کی بات کہ چند لوگ ایسے کریں اور بدنام پورا ملک کو۔ آپ جیسے، آپ کا راستہ بھی انہوں نے روک دیا، کیونکہ وہی کہیں گے کہ یہ بھی اسی طرح کے ہیں، یہ بھی وہی عادتیں ان کی۔ تو یہ ہم اپنی یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ویلیوز جو ہماری دین ہمارا دیتا، ہم بڑے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہ کیا مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے؟ اور یہ ساری کی ساری خامیاں ہمارے اندر ہیں۔ تو آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اگر سیکھ کے نہ گئے جو باتیں میں آپ سے بہہ رہا ہوں، تو پھر یہ سب کام ضائع چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک تو آپ کو آج خوش آمدید کہنے آیا ہوں، آپ کے لیے بہترین مستقبل کی دعا کرنے آیا ہوں۔ دوسرا پھر میں اخوت کے بارے میں بتانے آیا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ کارورڈ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ لیکن کچھ دل کی باتیں بھی آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سیکھ رہے ہیں، اس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہیں گے نا آپ، تو آپ مشین ہو جائیں گے خود بھی۔ آپ کے اندر درد مندی جو ہے، ایثار، قربانی، دوسروں سے محبت، آپ زندگی میں صرف ایک سنت رسول پہ عمل کر لینا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف ایک، باقی تو اللہ کے رسول کی ساری باتیں اس قابل ہیں کہ ہم پہ عمل کریں۔ اور وہ سنت
جو حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے. بیٹا آپ یہ چاہیں گے کہ میں آپ کو گالی دوں یا آپ کی عزت نہ کروں یا آپ کی چیزیں چھین لوں, آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں, آپ کا برا بھلا کہوں, آپ کمرے سے نکل جائیں تو میں آپ کے خلاف غیبت شروع کر دوں؟ کیا آپ چاہیں گے آپ میں سے کوئی؟ آپ نہیں چاہیں گے نا, کہ ہر آدمی نہیں چاہے گا کہ میری بےعزتی ہو, مجھے برا بھلا کہا جائے, گالی دی جائے, میری چیز چوری کر لی جائے, مجھ سے کچھ چھین لیا جائے. جب آپ اپنے لیے نہیں چاہتے تو دوسرے کے لیے کیوں چاہتے ہیں؟ صرف ایک اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے لیے وہی چاہو جو دوسروں کے لیے چاہتے ہو, دوسروں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. آپ کے پاس زیادہ نالج آ گیا ہے, آپ اس لیے اس کو نہیں بتاتے کہ اس کو پتہ چل جائے گا تو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا زندگی میں. یہ آگے بڑھنا خدا کی رحمت ہوتی ہے. کسی کو بتانے سے آپ کا علم بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. آپ اس کو بتائیں یار وہاں نوکری کی امکان ہے, تو آپ کی نوکری ختم نہیں ہوگی. آپ کا مقدر ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور دے دے گا. کسی کو دینے سے آج تک کوئی چیز کم نہیں ہوتی, کئی گنا ہو کے رزق لوٹتا ہے واپس. تو یہ چیزیں مجھے نہیں پتا آپ کے کالج میں یہ بتائی جاتی ہیں کہ نہیں بتائی جاتی. یونیورسٹی میں پہلے ایک سیمسٹر تو یہی باتیں ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہمیں اللہ نے کیوں تخلیق کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر وہ جو مورل گراؤنڈنگ ہوتی ہے نا, یہ آپ کا جو ستون, یہ جو دیواریں ہیں نا, یہ ہے آپ کی اخلاقیات. آپ کا جو نالج ہے یہ چھت ہے. تو دیوار نہ ہو تو چھت نہیں کھڑی ہو سکتی. دونوں ضروری ہیں, اخلاقی اصول بھی اور نالج بھی. اس کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی. وہی بات آپ کو بری تو نہیں لگ رہی؟ کیونکہ میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. ہم سب لوگ, آپ کو اندازہ نہیں پچھلے کتنے مہینوں سے ہم سوچ رہے ہیں, صبح و شام یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 25,000 بچوں کو اگلے 2 سال میں تربیت دینی ہے. 25,000 الحمدللہ انشاءاللہ. اور یہ بھی کہ ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں لینا آپ سے. آپ کو پتہ ہے آپ کو پیسہ دیا آپ نے؟ اس کورس کی کتنی فیس ہے کاربٹ جیسے اچھے ادارے میں؟ 70,000 روپیہ فیس ہے, اور اس میں کوئی کلاس میں 4 سے 5 بندے ایسے ہیں جو ہمارے کورس کے اندر ڈائریکٹ انرول پیسے دے کر ہوئے ہیں. یہ وہ بیٹھے ہیں دکھانے کے لیے, یہ پیمنٹ کے ساتھ. اب آپ دیکھیں, وہ اللہ کرے وہ دیکھیں, دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس وسائل ہیں تو یہ ضرور دینا چاہیے, لیکن جن کے پاس کم وسائل ہیں ان کے لیے دروازہ کیوں ترقی کا بند کیا جائے؟ تو ہم وہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر لگن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایسے جی کورس کرنا ہے تو کورس کر لیا. اسی لیے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے کسی اور کا دروازہ بند کر دیا اگر آپ نے پہلے کو اچھا کورس کیا ہوا ہے تو ان کے لیے دروازہ کھولنا جن کے لیے پاس وسائل نہیں ہیں یا بہت کم ہے. تو اب آپ 25,000 بچوں کو آپ ضرب دیں, کچھ کورس کی قیمت 70,000 ہے, کچھ کی لاکھ ہے, تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یہ 2-2.5 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں, اور حکومت سے ہم نے ایک پیسہ نہیں لینا. کچھ اچھے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے تو کسی اور کا بچہ بھی پڑھنا چاہیے. یہ ہے معاشروں کی تعمیر کا طریقہ. تو ہم بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ بے شک یہاں سے پڑھ کے جب نکلیں گے, کوئی 80,000 کمائے گا, کوئی لاکھ کمائے گا, کوئی 2 لاکھ کمائے گا, تو صرف ایک بات ہم پیغام دیتے ہیں, کوئی کاغذ کے اوپر لکھواتے نہیں ہیں, کہ جب آپ 50,000 سے اوپر کمانے لگیں تو آپ کو اپنی آمدنی کا 5% ڈونیٹ کرنا چاہیے, واپس لوٹانا چاہیے.
بیٹے میں مکمل کر لوں پھر اب آپ اگر 1,00,000 کماتے ہیں تو جو زندگی کا معیار 1,00,000 میں ہوگا وہ 95,000 میں بھی وہی ہو جائے گا. 5,000 روپے اور 95 اور 1,00,000 میں کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن وہ 5,000 اگر سب کے اکٹھے ہو جائیں تو کتنے اور بچے پڑھ جائیں گے, کتنی اور مائیں پریشان پھرتی ہیں جی اپنے بچے کو BS کرا دیا ہے, زیور بھی بیچ دیے, ابھی بھی یہ کچھ نہیں کر رہا. تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں, اخوت یہ کہتی ہے کہ ہم آپ سے, اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس بہت کچھ ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر دوست بن جائیں تو دونوں کی زندگی اچھی ہو سکتی. تو آج آپ کی زندگی میں مشکل ہے تو ہم نے کہا ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. کل جب آپ کی زندگی اچھی ہوگی تو پھر آپ نے کہنا ہے آپ کسی اور کے لیے حاضر ہیں. دیکھیں 2 کروڑ بچہ اس ملک میں اسکول نہیں جاتا تو کیسے ترقی کرے گا یہ ملک؟ جو آدمی 1,00,000 کماتا ہے نا وہ اس ملک کے ٹاپ 10% میں شامل ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ 22-24 کروڑ کی آبادی میں ٹاپ 10% میں ہوں گے, پھر بھی آپ شکر ادا نہ کریں کہ جی میں تو. ان لوگوں کو دیکھیں اس ملک میں ایوریج انکم 40-50-60 ہزار روپے ہے, 70 ہزار روپے ہے یا 80 ہزار روپے, اور 90% لوگ اس سے کم ہیں. تو ایک خوبصورت مستقبل آپ کا منتظر ہے بشرطے کہ آپ محنت کریں. اور پھر اس کے بعد وہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یار کسی نے میرے ساتھ محبت کی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی فیس کون دے رہا ہے, لیکن کوئی تو دے رہا ہے نا. تو اس دینے کے عمل کو آگے کس نے بڑھانا ہے؟ اور جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے پھر آپ کی یہ جو پڑھنا ہے نا یہ عبادت بن جائے گا. آپ یہ سوچ کے پڑھیں یا اللہ مجھے اس ڈگری میں کامیاب کر اور اچھی ملازمت دے یا اچھے, تو میں دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ کام عبادت بن جائے گا, اس میں برکت آ جائے گی. پھر آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا کہ میں صرف اپنے لیے نہیں پڑھ رہا, میں تو اس بچے کے لیے پڑھ رہا ہوں جو راجن پور میں بیٹھا ہے اور اس کا بھی دل کرتا ہے. پھر آپ کے پڑھنے میں ایک اور طرح کی خوبصورتی آ جائے گی, وہ آپ کا عبادت بن جائے گی, یقین رکھیے آپ. تو یہ میں اخوت کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ بہترین, اب آپ تو صرف 2 دن کے لیے آتے ہیں, اس وقت کو 2700 کے قریب بچہ ہے پورے پاکستان میں. وہ کچھ فزیکلی آتے ہیں, پورا ہفتہ آتے ہیں, 5 دن آتے ہیں, کچھ آن لائن ہیں. پھر ہم نے ایک اپنے یونیورسٹی 2 کیمپس ہیں ہمارے, لاہور میں اور فیصل آباد میں, وہاں پر ہم نے 200 بچوں کا انتظام کیا ہے جو وہیں رہیں گے 6 مہینے. یعنی وہ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. کوئی زوب میں رہتا ہے, کوئی ڈیرہ بگٹی میں رہتا ہے, کوئی سیاچین میں رہتا ہے, کوئی جام پور میں رہتا ہے. تو وہ 6 مہینے ہمارے پاس رہیں گے. وہاں بھی کھانا پینا پہننا کپڑے سب چیزیں کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن یہ توقع ہے, امید ہے کہ وہ نکلیں گے تو پھر بڑے انسان بن کے نکلیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, پاکستان کا وقار خراب نہیں کریں گے باہر. آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے, خدا کے لیے کوئی ایسا غلط وعدہ نہ کریں کہ آپ کا کلائنٹ کہے کہ یار پاکستانیوں کے ساتھ تو بزنس ہی نہیں کرنا چاہیے. اپنا نقصان اٹھا لیں, اس کا فائدہ کر دیں, پھر وہ کہے گا کہ یار پاکستان ایک عظیم قوم ہے, میں انہی کو بزنس دوں گا. الٹ سوچے نا, ایک لمحے کے لیے ایک سودے میں نقصان جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کے فائدے کا باعث بن جائے گا, اور آپ کے بارے میں وہ شخص بعد میں سوچے گا یار یہ کتنا دیانتدار آدمی ہے کہ میں غلط بھی تھا لیکن اس نے مجھے غلطی کو معاف کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کیا. یہ ہوتا ہے کردار. یہ کردار اگر نہیں ہے تو پھر ہماری دنیا میں عزت نہیں ہوگی, اور یہ جو کام بھی ہمیں باہر سے فری لانسنگ کا ملتا ہے یہ بھی نہیں ملے گا.
کیونکہ میں نے آپ کو مثال بتا دی کہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کہتا ہے میں نے اگر کام دینا ہے تو میں نے اس کو سب سے پہلے دینا ہے. تو یہ 25,000 بچے ہم چاہتے ہیں کہ اتنے قابل بن جائیں, خود بھی لاکھوں کمائیں, پھر دینے والے بن جائیں, اور پھر اتنے اچھے پروفیشنل بن جائیں کہ دنیا میں ان کا نام آنکھیں بند کر کے لوگ کہیں کہ جی کام کرنا ہے تو پاکستان کے ساتھ کرنا. ہم کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا, اور بھائی یہ سوال پوچھو کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا. ہم اپنا حق مانگ, میرا حق, اپنا کبھی فرض بھی ہم نے ادا کیا. آپ کا کیا کام ہے بتی توڑنا, کسی سپاہی کو گالی دینا, کوئی غلط کام کرنا, ہنگامہ کرنا؟ پہلے آپ اپنا مستقبل بنائیں. اور میں آپ سے بڑی محبت سے, آپ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں جیسے میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ جب تک تم کسی زندگی کے مقام پہ نہ پہنچ جاؤ, یہ سیاست ویاست اور باقی چیزیں بھول جاؤ. پہلے اپنا مستقبل بناؤ, پھر جو مرضی کرو. آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہیں ہم تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتے, لیکن پہلا کام تو آپ طالب علم ہے, علم تو حاصل کر لو نا, کسی مقام پہ تو پہنچ جاؤ. تو بس یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوربٹ کی شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کے لیے دعائیں. بہترین کام کریں 6 مہینے, ڈوب جائیں اس کام میں, بھول جائیں دوستوں کو. دوست بہت مل جائیں گے زندگی میں, یہ وقت نہیں ملے گا. بھول جائیں فیس بک کو, بھول جائیں گپ شپ لگانا. سوائے کام, کام اور کام. 6 مہینے زندگی کے دے دیں اس کام. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے 2 گھنٹے پڑھنا, آپ 6 گھنٹے پڑھ کر آئیں گھر, رات ساری پڑھیں. یہ میاں منشا, جانتے ہیں آپ میاں منشا؟ خوبت کو نہیں جانتے, میاں منشا کو جانتے. اس سے پتہ چل گیا کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. میاں منشا صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, بڑے اچھے آدمی ہیں, کہ آپ میں اور عام آدمی میں کیا فرق ہے. اب اگر آپ واقعی میاں منشا بننا چاہتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے. میں نے کہا جی آپ میں اور آپ کے ملازم میں کیا فرق ہے. وہ کہتا ہے جی مائی امپلائی ورک فرام 9 to 5, یعنی 9 بجے سے 5 بجے تک. مائی امپلائی ورک فرام 9 to 5 اینڈ آئی ورک فرام 5 to 9. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ میں صبح 5 بجے سے رات کو 9 بجے تک کام کرتا ہوں, اور وہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کرتا. اب آپ سوچ لیں, اگر آپ نے میاں منشا بننا ہے یا اس کا ملازم بننا ہے. یہ باہر میں نے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے, اس میں پاکستان کے 30 ارب پتی لوگوں کی کہانی ہے. وہ میں ان کو دے جاؤں گا آج یا کل. وہ بھی میں نے کہا کہ آدھی قیمت پہ آپ کو دیں گے, وہ آپ ضرور خریدیں. حالانکہ وہ نقصان پہ ہے آدھی قیمت پہ, لیکن اس میں آپ کو وہ کہانیاں ملیں گی جس سے آپ کا شوق اور جوش اور جذبہ بڑا ہوگا. تبھی بڑے بنیں گے جب محنت کریں گے دن رات. تو یہ وعدہ کریں کہ آپ دن رات محنت کریں گے, کیونکہ یہ بہت محنت سے ہم نے اتنے ریسورسز اکٹھے کر کے آپ کو پیش کرنے ہیں, اور پھر دینے والے بھی بنیں گے. 2.5%, 5% آپ نے دینا ہے. 50,000 روپے تک سے نیچے بالکل اپنے اوپر خرچیں سارے کے سارے. لیکن اگر آپ 50,000 میں سے 2.5%, 2,500 بنے گا نا, تو 47,500 میں بھی زندگی اتنی ہی خوبصورت ہو سکتی ہے جتنی 50,000 میں. لیکن وہ 2,500 کسی بیوہ ماں کے بچے کی زندگی کو خوبصورت کر دے گا, اور پھر اس کے صدقے آپ کو کیا ملے گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں. جی اب آپ بتائیے کیا کیا ہے.
پہ ڈالیں. تو میرا پلان ہے میں آپ اس کے لیے پیسے جوڑ رہا ہوں کیمرہ وغیرہ مطلب اپنے سیٹ اپ کرنے کے تاکہ میں بھی مطلب آگے جو میں نے سیکھا ہے وہ آگے اس چیز کو لے. بالکل ٹھیک. مطلب دیکھیں نا یہ بھی دینے کا ایک طریقہ ہے کہ علم کسی کو دے دیں, مفت سکھا دیں, اور اس سے آپ کا علم بھی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بیٹھیں تو اور کوئی آدمی بتائے کہ کیا وہ دینا چاہے گا کہ بس ایسے ہی ہے کہ نہیں میں اپنے لیے ہی سوچتا ہوں. پکی بات ہے نا. تو دیکھیں ہم جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم مجھے وہ میں نے کاغذ پہ نہیں لکھانا آپ سے, یہ معاشرہ ہے, میں نے پیسے آپ کو نہیں دیے. یہ کچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنی ہے. یہ جو نوجوان کیوں پھر رہا ہے یہ بغیر جاب کے, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ یہ اچھی زندگی گزارے, یہ ٹاپ 10% میں آ جائے؟ اسی لیے انہوں نے قربانی دی ہے نا. تو اب آپ کو اس قربانی کے عمل کا حصہ بننا ہے. تو لیکن اس سے پہلے یہ 6 مہینے آپ نے کچھ اور نہیں کرنا, پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس. سیکھیں, ان سے سوال پوچھیں. یہ تنگ آ جائیں گے یار یہ کتنے اچھے سوال پوچھتے ہیں. اچھا سوال جو ہے نا وہ سب کے لیے فائدہ مند, فضول سوال نہیں پوچھتے. اچھا سوال جس سے دوسروں کو نالج ملے. تو میں بہت مشکور ہوں, ابھی ہمیں اور بھی جانا ہے. وہ آج آدھے کر لیں گے, آدھے اگلے دفعہ کر لیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو چلیں جی, آپ کا بہت شکریہ. تو کاربیٹ کا بھی شکریہ ادا کریں, تالیاں بجائیں ذرا ان کے لیے. اور اخوت کی بھی آپ نے ضرور ویب سائٹ پڑھنی ہے, پھر آپ کو وقت ملے تو ہم آپ کو یونیورسٹی لے کے چلیں گے. اگر آپ میں سے کوئی ایسے دوست بھی ڈھونڈیں جو وہاں رہ کے 6 مہینے کا کورس کر لیں, آپ کیونکہ ہم نے وہ کورس ابھی 10-12 دن ہم ابھی انٹرویوز لے رہے ہیں. اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو بہت غریب ہے, آج آ بھی نہیں سکتا, لیکن اس کے اندر جذبہ ہے سیکھنے کا, ہمارے پاس بھیج دیں. وہ آ جا سکتا ہے تو بھی وہاں رہ کے 6 مہینے گزار کے وہ ہیرا بن کے نکلے گا. کیونکہ ہم تو صبح 5 بجے اٹھاتے ہیں اور رات کو 11 بجے تک کام کرواتے ہیں. وہاں پہ رہائش رکھتے ہیں نا بچے, ان کو ایکسرسائز بھی, نماز بھی, ایتھکس بھی, ویلیوز بھی, سیکھنا بھی, اور پورے پاکستان کے بچے وہاں پر آتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ان کا کوئی ایسا ٹرپ رکھوائیں عید کے بعد, جب وہ ہمارا پورا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ باری باری وہاں پر آئیں گے. تو بہت مہربانی جی, اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے آن لائن ساتھی ہیں میں ان کو بھی بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. تو میں کاش کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا, لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی اور آپ بھی ان پر عمل کریں گے, اور ہم سب مل کے ایک خوبصورت پاکستان بنتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے. میری کوئی بات آپ کو بری تو نہیں لگی؟ میں معافی چاہتا ہوں اگر بری لگی, کیونکہ نوجوان آدمی کہتا ہے جی تسی کون ہوندے میں دسنا لے. لیکن دیکھیں بیٹا, ہمارے تجربے سے سیکھیں. میں نے کوئی غلط, میں نے صرف یہی کہا نا کہ محنت کرنی ہے بس, اور محنت کر کے جو اللہ رحمت ہم پہ کرے گا اس میں سے اپنا حصہ کسی کو دینا تھوڑا سا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. جی السلام علیکم جی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ سے پہلے بھی, ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے بھی میں آپ کے قیمتی لمحات لے چکا ہوں 10 منٹ. مجھے آئیڈیا تھا کہ اس وقت کم ہوگا, تو لہٰذا میں نے آ کر کوئی 10-15 منٹ آپ سے اس وقت بھی شروع میں بھی ایک کاربیٹ کے حوالے سے, اخوت کے حوالے سے ڈسکشن کی. تمام آن لائن کے لوگ جو 125 لوگ ہیں جن کے سوالوں کے لیے آج موقع ہم نے نہیں دیا, لیکن انشاءاللہ یہ موقع ملتا رہے گا اور ہم یہ سیشنز کرتے رہیں گے اور ویبینارز وغیرہ بھی کریں گے جس میں ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تھرو آؤٹ وہ اویلیبل ہوں گے ہمیں, اور اسی طرح کے کوئی موٹیویشنل لیکچرز ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ وہ لیتے رہیں گے, جس سے ظاہر بات ہے ان باتوں سے ہم سیکھتے ہوئے ظاہر بات ہے ایک کامیاب زندگی کا سفر سٹارٹ کر سکیں گے انشاءاللہ. 125 لوگ جو دنیا کے بے شمار ممالک سے ہیں,
آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک لڑکے کا سوال تھا سر, یہ کن کے لیے ہے, یہ کورس کن کے لیے ہے, کون حقدار ہے اس کے اندر؟ تو ایک لڑکے نے سوال پوچھا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا میرے عقیدے کے مطابق کہ جی غریب کا بچہ صرف پڑھتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ نہیں سر یہ جملہ نہ بولا کریں, ہم نے امیروں کے بچوں کو بھی پڑھتے دیکھا ہے. تو اس کورس کا حقدار صرف غریب نہیں ہے, ایک اگر کسی امیر کا بچہ ہے لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ وہ ہمیں 6 مہینے دے گا اور پھر پڑھنے کے بعد وہ خود ایفرٹ کر کے پے بیک کرتا ہے, تو بالکل جی وہ بھی حقدار ہے. تو اس میں کوئی حقداری کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے, جذبے کی ضرورت ہے. جی مدثر بھائی, آپ نے جو سوال کیا تھا تو اس کا صرف ایک معیار ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے, جی بالکل سر, یہ ڈیفینیٹلی اخوت جو ہے وہ چند لوگ ہیں جو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لیے. تو ظاہر بات ہے کوئی اخوت کا یا کاربیٹ کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رہی ہوتی. کچھ کنٹریبیوشن ظاہر بات ہے ریٹس کے حوالے سے, جیسے میں نے بتایا, اور بالکل آپ لوگوں کا جینوئن کویسچن ہے, جیسے ریٹ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ 4 بچے ہمارے پاس سامنے ابھی بیٹھے ہیں جنہوں نے پیمنٹ کی ہے. اب ہمارا یہ جو کاربیٹ کا کورس ہے اس کا ٹائم جو دورانیہ ہے وہ 3 گھنٹے تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں سر 3 گھنٹے کا کوئی چکر نہیں ہے, 6 گھنٹے کم از کم کلاس کا دورانیہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہی کورس کاربیٹ اس ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ کر رہا ہوتا تو 1,40,000 ہمارا ریٹ ہوتا. اس کا مطلب ہے کچھ کنٹریبیوشن کاربیٹ کی بھی ہے ان ٹرمز کہ ہم نے وہ ریٹ اپنے سمجھے کہ آدھے کیے, اور ڈیفینیٹلی ساتھ میں کنٹریبیوشن اخوت کی بھی ہے. تو ہم دونوں جو ہیں, دونوں کاربیٹ بھی اور اخوت بھی, یہ مل کر اس پروگرام کو لے کر چل رہی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی بندے کو آپ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. بلکہ ہمارے ساتھ سر السلام علیکم اسماعیل قریشی صاحب بھی ہیں. ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ سر اس وقت یہاں پر فزیکل کلاس کے اندر اگر آپ آئیں سر 103 بندے یہاں پر اور 127 بندہ سر آن لائن ہے پوری دنیا سے, جو 25 سے 30 ملکوں سے شامل ہیں, اور پھر ہمارے بلوچستان سے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں سر, افغانی بھی ہیں سر, 5-6 افغانستان سے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پوری دنیا سے سر. ایسے ایسے نام ہمیں سننے کو ملے اس پروگرام میں جو ہم نے سوچے بھی نہیں تھے. لیکن یہ کلاس کی اسٹرینتھ ڈاکٹر صاحب 50 بندوں کی فزیکل کی تھی اور 50 ہم نے آن لائن میں پلان کیا تھا. ہمیں اس ایک ڈیو آپس کی, میں صبح بھی بتا رہا تھا, 900 پلس اپلیکیشنز تھی. ہمیں پہلے گھنٹے میں ڈیو آپس میں ڈیو آپس کے ایڈمیشن کلوز کر دیے تھے. پھر ہم نے سر انتہا سے زیادہ انٹرویوز کر کے ایک طرح سے اسکروٹنی کر کے انشور کیا کہ بچے جو ہیں بی ایس سی ایس کے یا آئی ٹی کے بچے ہوں, اور بے شمار لوگوں سے ہم نے گالیاں بھی سنی کہ یہ لگتا ہے سفارش کرواتے ہیں اور سفارشی بچوں کو رکھتے ہیں. سر ہم اتنے بچے کروا سکتے ہی نہیں ہیں, ہمارا اپنا ایک کوٹا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا سر بچیاں اس کورس میں کم ہی ہوں گی. آپ کو بچیاں ابھی دوسرے کیمپس میں ابھی لے کے چلتا ہوں, بچی کے اوپر بچی ہے وہاں پہ سر, مطلب وہاں پہ 75 کرسیاں اور 70 بچیاں ہیں, اور لڑکے بیچارے زمین پر بیٹھے ہیں. تو وہاں پر بھی آپ کو ابھی آج میں نے سب جگہوں پر لے کر جانا ہے, آج جانے نہیں دینا آپ. سر آگے چلتے ہیں. تو تمام لوگوں کا جی بہت شکریہ. اسماعیل قریشی صاحب, خاص طور پہ مدثر بھائی جو آپ کا سوال تھا, بڑے مین کنٹریبیوٹر ہیں جی اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب ظاہر بات ہے پورا انیشیٹو اور ماسٹر مائنڈ اس پوری پلاننگ کے ہمیں بھی موٹیویٹ کرنے میں, اس رستے پہ لگانے میں. ادروائز یہ ہماری کور پروڈکٹ ہے. ہم ایسے نارملی ایسے کاروباری لوگ ہیں, ہم نیلام نہیں کرتے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کنونس کیا. سر بالکل نہیں سر, میں آتا ہوں کلاس میں سب سے پہلے مواخات مدینہ کا بتاتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں. تو سر آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, اور کل سے آپ لوگوں کی کلاس شارپ 9 بجے سے 3 بجے تک ہوگی. آج آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. معذرت اس لیے چاہیں گے کہ ایک اور پوری کلاس بہت شدید گرمی میں انتظار کر رہی ہے, ان کو بھی یہاں پر ابھی لے کر آنا ہے. ہم ایک اور اورینٹیشن میں ساتھ والے کمرے میں جائیں گے. مین ویل وہ کہتے ہیں سینما کا ایک شو ختم ہوتا ہے تو دوسرے کا یہاں پر ابھی منتظر ہوں گے. تو آپ لوگوں سے سر اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, لیکن سر ان سے ڈگریاں منگوا لیں. کل جو 9 بجے سے پہلے 60 بندے آئیں گے, ہم اس میں سے ان 60 کو رکھیں گے. 9 بجے کے بعد والا بچہ ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. پھر ہم ان سے معذرت کر لیں گے کہ اگر آسانی ہوئی تو پھر اگر آپ کا داخلہ نہ ہو پایا تو آپ آن لائن جوائن کر لیجیے گا. ہم پیسے نہیں لیں گے آن لائن پہ, ہم کوئی آپ پہ پابندی نہیں لگائیں گے, ہم کور اپ کر لیں گے. اور سر کور اپ
جو بورڈنگ والے ان ہاؤس والے وہ ابھی اس میں ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں سر وہ ان کو بتا دیں جو بچہ آج آیا ہے جس نے آپ کے دروازہ کھٹکھٹایا اگر وہ اہلیت رکھتا ہے اس کو جانے نہیں دینا بغیر تعلیم سر تاخیر ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس سارے جذبوں کا احترام کرتے ہوئے ہم کہیں اور انتظام کر لیں گے ان کو بھی کہیں گے کہ ساتھ والا گھر بھی لے لیں سر اس سے اگلے والا گھر بھی لے لیں تو پڑھائیں گے انشاءاللہ بالکل جی کورس آؤٹ لائن کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تیاری پکڑ کر آئیے گا 6 گھنٹے ڈیو آپس کے لگ پتا جائے گا آپ لوگوں کو ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ کل اپنے ٹائم پہ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا